آج ہم ایک ایسی کتاب کے اوراق میں اتر رہے ہیں جو داغستان کے پہاڑوں میں لکھی گئی، لیکن اس کی کہانی ہر اس شخص کے لیے ہے جس نے کبھی سوچا ہو کہ میرا وطن کیا ہے، میری جڑیں کہاں ہیں، اور میں اپنی کہانی دنیا کو کیسے سناؤں۔ ہمارے پاس رسول حمزہ توف کی مشہور زمانہ کتاب میرا داغستان کے کچھ حصے ہیں۔ جی، اور اس کتاب پر بات کرنے سے پہلے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ داغستان کوئی عام جگہ نہیں ہے۔ اچھا۔ یہ روس کے جنوب میں ہے، قفقاز کے بہت اونچے پہاڑوں میں بسا ایک خطہ۔ اسے پہاڑوں کا ملک بھی کہتے ہیں۔ اور اس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہاں درجنوں مختلف قومیتیں اور زبانیں ایک ساتھ بستی ہیں۔ یہی رنگا رنگی اور وہ جو سخت جان ماحول ہے نا، وہی حمزہ توف کی تحریر کی روح ہے۔ تو آئیے اس سفر کو شروع کرتے ہیں۔ ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ حمزہ توف نے الفاظ کے ذریعے اپنی سرزمین، اپنی شناخت اور اپنے لوگوں کے جوہر کو کیسے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا۔ اس کتاب کی جو بات مجھے سب سے زیادہ حیران کرتی ہے وہ ہے اس کا آغاز۔ جی مطلب کتنی بڑی اور ایماندارانہ بات ہے۔ بالکل، وہ تو جیسے ہمیں اپنے ساتھ لکھنے کی میز پر ہی بٹھا رہے ہیں۔ یہ صرف ایک منفرد انداز نہیں ہے۔ دیکھیں، حمزہ توف یہاں ایک بہت ہی دلچسپ ادبی تکنیک استعمال کر رہے ہیں۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ اسے میٹا فکشن کہتے ہیں، جہاں کتاب خود اپنے لکھے جانے کے عمل پر بات کرتی ہے۔ یعنی کتاب کے اندر کتاب کی کہانی۔ جی بالکل، ایسا کر کے وہ قاری کو بتا رہے ہیں کہ یادیں اور شناخت کوئی سیدھی سادھی صاف ستھری کہانی نہیں ہوتی، وہ بکھری ہوئی، الجھی ہوئی اور مسلسل بننے والی چیزیں ہیں، بالکل اس کتاب کی طرح جسے وہ ہمارے سامنے لکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو مطلب کتاب کی ساخت ہی اس کے پیغام کا حصہ بن جاتی ہے؟ صحیح کہا آپ نے۔ یہ بات اس جملے سے بھی جڑتی ہے جہاں وہ کہتے ہیں میرے راستے ہمیشہ ہموار نہیں رہے ہیں۔ وہ صرف اپنی زندگی کے اتار چڑھاؤ کی بات نہیں کر رہے، بلکہ اپنی سوچ اور تخلیق کے پیچیدہ راستوں کا بھی ذکر کر رہے ہیں۔ بالکل یہی بات ہے، وہ اپنی ذاتی کہانی کو ایک بہت بڑے کینوس پر پینٹ کرتے ہیں۔ جب وہ کہتے ہیں کہ میرے تیسرے عہد کی سیر دنیا کے قلب میں بڑے بڑے واقعات کی گردش میں ہوئی ہے، تو وہ اپنی ذات سے نکل کر اپنی پوری نسل کے ترجمان بن جاتے ہیں۔ ان کی کہانی 20ویں صدی کے اس انسان کی کہانی ہے جس نے جنگیں دیکھیں، نظریات کو بنتے اور بگڑتے دیکھا، اور ان سب کے بیچ اپنی شناخت تلاش کرنے کی کوشش کی۔ تو اگر کتاب خود اپنے بننے کی جدوجہد کے بارے میں ہے، تو وہ کون سی چیز ہے جسے وہ اتنی مشکل سے گرفت میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ آئیے خود داغستان کی روح پر بات کرتے ہیں جسے وہ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ایک ایسے پرسکون مکان کی تلاش کا ذکر کرتے ہیں جہاں وہ اطمینان سے لکھ سکیں۔ ہاں، اور یہ تلاش صرف ایک کمرے کی تلاش نہیں ہے۔ اچھا، یہ اس ذہنی سکون کی تلاش ہے جہاں ایک فنکار اپنی جڑوں سے جڑ سکتا ہے۔ ان کے لیے داغستان صرف پہاڑوں اور وادیوں کا نام نہیں، یہ کچھ اقدار کا نام ہے۔ جیسے کہ؟ جیسے مہمان نوازی۔ وہ بتاتی ہیں کہ پہاڑی علاقوں میں مہمان کی آمد ایک تہوار کی طرح ہے۔ واو! اس کا استقبال دروازے سے نہیں بلکہ دل سے ہوتا ہے۔ ماسکو میں طالب علمی کے دنوں میں پیسے نہ ہونا ایک مسئلہ تھا، لیکن گاؤں میں انسانی تعلقات دولت سے زیادہ قیمتی تھے۔ اسی سلسلے میں ان کے والد کی کہی ہوئی ایک بات مجھے بہت دلچسپ لگی۔ جی، ابا کہا کرتے تھے کہ دوسرے کے مسودے الٹے پلٹنے والا اس آدمی کی طرح ہے جو دوسرے آدمی کی جیب ٹٹول رہا ہو۔ کیا یہ صرف شائستگی اور ایک دوسرے کے کام کے احترام کی بات ہے، یا اس میں کوئی گہری حکمت چھپی ہے؟ نہیں، یہ صرف احترام سے کہیں زیادہ گہری بات ہے۔ یہ اس یقین کی عکاسی ہے کہ ایک تخلیقی کام جب تک وہ مکمل نہ ہو، مصنف کی روح کا ایک بہت ہی ذاتی اور نازک حصہ ہوتا ہے۔ کسی کی جیب ٹٹولنے سے شاید پیسے چوری ہوں، لیکن ایک نامکمل مسودے کو پڑھنا کسی کی سوچ، اس کے خوابوں اور اس کے خدشات کی ذاتی دنیا میں بغیر اجازت داخل ہونے کے مترادف ہے۔ بالکل۔ یہ آج کی شیئر ایوری تھنگ کلچر کے بالکل برعکس ایک سوچے ہیں نا، جہاں ہر خیال کو فوراً دنیا کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے۔ یہ ایک زبردست نقطہ ہے۔ یہ ذاتی اور مقدس جگہ کا تصور شاید گاؤں کی زندگی سے جڑا ہوا ہے جس کا وہ بار بار ذکر کرتے ہیں۔ اس سے مجھے گاؤں اور شہر کی وہ کشمکش یاد آتی ہے جس کا وہ ذکر کرتے ہیں۔ جی، وہ لکھتے ہیں کہ گاؤں والے شہر کی زندگی چاہتے ہیں، لیکن اپنا گاؤں کسی قیمت پر چھوڑنے کو تیار نہیں۔ اور یہ صرف گاؤں اور شہر کی کشمکش نہیں ہے، بلکہ یہ جدید انسان کی شناخت کا بحران ہے۔ حمزہ توفہ دکھا رہے ہیں کہ ہم بیک وقت دو دنیاؤں میں رہنا چاہتے ہیں۔ ایک جو ہماری جڑوں کو مضبوط کرتی ہے
جی، ہماری روایات کو زندہ رکھتی ہے، اور دوسری جو ہمیں ترقی اور نئے مواقع دیتی ہے۔ ان کی تحریر میں یہ سوال پوشیدہ ہے کہ کیا ان دونوں کو ملانا ممکن ہے، یا ہمیں ہمیشہ ایک ادھورے پن کا احساس رہے گا؟ لیکن کیا اس میں ایک طرح کی رومانویت پسندی نہیں ہے؟ اچھا سوال ہے۔ جب وہ کہتے ہیں کہ لوگ تمام راجدھانیوں کے عوض بھی اپنا گاؤں چھوڑنے کو تیار نہیں، تو کیا وہ گاؤں کی زندگی کی مشکلات جیسے غربت، محدود مواقع کچھ حد تک نظر انداز کر رہے ہیں، یا ان کی نظر میں یہ اقدار ان تمام مشکلات سے کہیں زیادہ اہم تھیں؟ بہت اچھا سوال ہے۔ میرے خیال میں وہ ان مشکلات سے واقف ہیں، لیکن ان کا زور اس بات پر ہے کہ شناخت کی قیمت پر ترقی بے معنی ہے۔ اچھا۔ ان کے نزدیک اگر آپ نے شہر جا کر سب کچھ حاصل کر لیا لیکن اپنی جڑوں سے کٹ گئے تو آپ نے سب کچھ کھو دیا۔ ان کے لیے گاؤں صرف ایک جگہ نہیں بلکہ ایک اخلاقی مرکز ہے، ایک ایسی کسوٹی ہے جس پر وہ جدید دنیا کی ہر چیز کو پرکھتے ہیں۔ شہر اور گاؤں کی یہ جو کشمکش ہے، یہ دراصل اپنی شناخت سے جڑے رہنے کی جدوجہد ہے، اور حمزہ توف کے لیے شناخت کا سب سے بڑا اظہار ان کی زبان اور شاعری میں ہوتا ہے۔ وہ الفاظ کو کس نظر سے دیکھتے تھے؟ ان کے نزدیک الفاظ بے جان نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ شاعر کو اپنی زبان پر ویسا ہی عبور ہونا چاہیے جیسا ایک ماہر سوار کو اپنے گھوڑے پر ہوتا ہے۔ صحیح۔ لیکن یہ صرف تکنیکی مہارت کی بات نہیں ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ شاعر کی روح ایک ایسے پرندے کی طرح نہیں ہونی چاہیے جسے کوئی بھی پکڑ لے۔ یعنی شاعر کی سوچ آزاد ہونی چاہیے۔ جی، آزاد اور خود مختار۔ وہ کسی نظریے یا حکومت کا غلام نہیں ہو سکتا۔ اور اسی آزادی فکر کے ساتھ وہ ماضی کو دیکھتے ہیں۔ یادوں کا موضوع تو جیسے اس کتاب کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ جی بالکل۔ وہ ماضی کو ایک دوست کے طور پر بیان کرتے ہیں جو دروازے پر دستک دے رہا ہے۔ یہ بہت غیر معمولی تشبیہ ہے۔ بہت گہری تشبیہ ہے۔ عام طور پر ہم ماضی کو یا تو ایک بوجھ سمجھتے ہیں جسے ہم پیچھے چھوڑ آئیں، یا پھر پرانی یادوں کی ایک میٹھی سی دھند۔ بالکل، لیکن حمزہ توفیق اسے ایک زندہ، فعال کردار کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ ایک ایسا دوست جو مشورہ دینے آیا ہے، جو ہمیں یاد دلانے آیا ہے کہ ہم کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں۔ وہ ماضی اور مستقبل کو الگ الگ نہیں دیکھتے۔ ان کے لیے ماضی وہ بنیاد ہے جس پر مستقبل کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ یہ سننے والوں کے لیے بھی ایک سوال ہے نا؟ کیا ہمارا ماضی ہمارا دوست ہے، یا ایک قیدی جسے ہم نے اپنی یادوں کی جیل میں بھلا دیا ہے؟ واہ! اور وہ زندگی کے فلسفے کو سمجھانے کے لیے فطرت سے مثالیں لیتے ہیں۔ جی۔ جیسے وہ کہتے ہیں کہ جس پرندے میں جتنا زیادہ خون ہوتا ہے اس کی پرواز اتنی ہی بلند ہوتی ہے۔ جی۔ اور یہ کہ ایک چھوٹا پرندہ بھی کبھی کبھی بڑے پرندے جتنی مسافت طے کر سکتا ہے۔ یہ محض خوبصورت شاعری نہیں بلکہ زندگی کا گہرا سبق ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اہمیت جسامت، طاقت یا وسائل کی نہیں، بلکہ جذبے، ہمت اور اندر کی آگ کی ہے۔ بالکل۔ ایک چھوٹا سا پہاڑی ملک داغستان کا شاعر دنیا کے بڑے بڑے ادیبوں کے برابر کھڑا ہو سکتا ہے اگر اس کے فن میں سچائی اور خون جگر شامل ہو۔ اور یہ خون جگر ان کی ذاتی زندگی سے آتا ہے۔ وہ اپنی محبت کی کہانی کو بھی اپنی شاعری سے جوڑ دیتے ہیں۔ ہاں، میں ایک عاشقیہ نظم لکھ رہا ہوں جو ابھی پوری نہ ہوئی۔ میں عاشق ہوں اور ہر دن وہ دوشیزہ جس سے میں پیار کرتا ہوں، مجھے اس نظم کی تکمیل کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ یہاں تو فن اور زندگی بالکل ایک ہو گئے ہیں۔ یہی ان کی عظمت ہے۔ ان کے لیے لکھنا کوئی الگ سے کیا جانے والا کام نہیں، یہ سانس لینے کی طرح ہے۔ اور محبت اس سانس کی وجہ ہے۔ جی، ان کی شاعری اور نثر ان کے ذاتی تجربات سے ہی جنم لیتی ہے۔ وہ ماسکو میں اپنی شادی، اپنے مالی مشکلات کا ذکر کرتے ہیں جب ان کے پاس کوٹ خریدنے کے پیسے نہیں تھے۔ یہ چھوٹی چھوٹی تفصیلات انہیں ایک عظیم ادیب کے مجسمے سے اتار کر ہمارے جیسا ایک جیتا جاگتا انسان بنا دیتی ہیں۔ بالکل، اور یہ انہیں بہت قابل رسائی بناتا ہے۔ وہ ایک تخلیق کار کی اندرونی کشمکش کو بھی بیان کرتے ہیں کہ کیسے انہوں نے اپنے مضامین کو 9 یا 10 صفحات تک محدود رکھنے کا فیصلہ کیا۔ جی، خیالات اور کہانیاں 20-25 دن تک بھی ختم نہیں ہوتی۔ یہ تو ہر لکھنے والے، ہر فنکار کی کہانی ہے جو اپنے اندر کے سمندر کو چند صفحات یا ایک کینوس میں سمیٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اس کوشش میں ایک اداسی بھی شامل ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اپنے گاؤں کے ان لوگوں کو یاد کرتے ہیں جو اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ وہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کی کہانیوں کو محفوظ کرنا ان کی ذمہ داری ہے۔
وہ صرف ایک شاعر نہیں بلکہ اپنی قوم کے تاریخ دان اور اس کی اجتماعی یادداشت کے محافظ بن جاتے ہیں۔ واہ! وہ صرف واقعات نہیں بلکہ احساسات، روایات اور ایک پوری تہذیب کی روح کو قلم بند کر رہے ہیں۔ تو ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ میرا داغستان صرف ایک جگہ کی کہانی نہیں ہے۔ جی نہیں۔ یہ یادوں، محبت، فن کی تخلیق اور وقت کے گزرنے کی ایک آفاقی داستان ہے۔ رسول حمزہ طوف ہمیں اپنی آنکھوں سے اپنی دنیا دکھاتے ہیں، اور اس عمل میں ہمیں اپنی دنیا پر، اپنی جڑوں پر اور اپنی کہانی پر غور کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ اس کے تحت سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے؟ اچھا سوال ہے۔ کیا یہ اس کی خوبصورتی اور عظمت کو دنیا کے سامنے لانا ہے، یا اس کی تلخ حقیقتوں اور کمزوریوں کو بھی ایمانداری سے پیش کرنا ہے؟ رسول حمزہ طوف ان دونوں کے درمیان توازن کیسے قائم کرتے ہیں؟ اس گہرے سوال کے ساتھ ہم آج کی گفتگو یہیں ختم کرتے ہیں۔ پچھلی بار جب ہم رسول حمزہ طوف کی کتاب میرا داغستان پر بات کر رہے تھے تو ہم نے کہہ سکتے ہیں کہ بس اوپری سطح کو ہی چھوا تھا۔ جی بالکل۔ آج ایسی گفتگو کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں اور ذرا گہرائی میں اترتے ہیں، کیونکہ یہ کتاب واقعی کسی سمندر کی طرح ہے۔ جتنی بار غوطہ لگائیں کوئی نہ کوئی نیا موتی ہاتھ آ ہی جاتا ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ تو آج خاص طور پر یہ دیکھتے ہیں کہ ایک لکھنے والا اپنی پہچان، اپنا نام اور وہ جو قوم کی نمائندگی کا احساس ہے اسے اپنے فن میں کیسے ڈھالتا ہے۔ جی۔ یہ صرف ایک نام یا ایک کتاب کے عنوان کی کہانی نہیں، بلکہ یہ سمجھنے کی کوشش ہے کہ کیسے ایک لفظ کے اندر پوری تاریخ اور کبھی کبھی تو پوری تقدیر چھپی ہوتی ہے۔ بالکل، اور اس کتاب کی خوبصورتی یہی ہے کہ یہ کوئی خشک فلسفہ نہیں ہے۔ حمزہ طوف ہمیں قصے سناتے ہیں، اپنی یادیں بتاتے ہیں، اور ان کہانیوں کے پردے میں وہ ہمیں ایک ادیب کے اندر کی دنیا کی سیر کرواتے ہیں۔ ہاں، یہ ذاتی تجربے کیسے پوری انسانیت کی کہانی بن جاتے ہیں، آج کی گفتگو کا اصل مرکز یہی ہے۔ چلیں پھر اس کو کھولتے ہیں اور شروعات وہیں سے کرتے ہیں جہاں سے ہر انسان کی کہانی شروع ہوتی ہے، اس کے نام سے۔ مصنف کے نام رسول رکھے جانے کی کہانی خود ایک چھوٹی سی نظم جیسی ہے۔ بہت دلچسپ ہے۔ کتاب میں وہ بتاتے ہیں کہ جب وہ پیدا ہوئے تو گھر میں نام پر باقاعدہ ایک بحث چھڑ گئی۔ ان کی والدہ چاہتی تھیں کہ بیٹے کا نام ان کے سسر یعنی مصنف کے دادا محمد کے نام پر رکھا جائے، اچھا۔ جو اپنے علاقے کے ایک بڑے عالم اور عزت دار آدمی تھے۔ یہ ایک طرح سے وہ خاندانی میراث کو آگے بڑھانے کی خواہش تھی۔ اور یہ صرف ایک خاندان کی بات نہیں، یہ اس پورے کلچر کی عکاسی ہے۔ وہاں نام صرف پکارنے کے لیے نہیں ہوتے تھے، نام ایک ورثہ ہوتا تھا، ایک ذمہ داری۔ صحیح۔ جیسے وہ ذکر کرتے ہیں کہ گاؤں میں رواج تھا کہ اگر خاندان کا کوئی نوجوان بہادری سے لڑتا ہوا شہید ہو جائے تو اس کے بعد پیدا ہونے والے بچے کو اس کا نام دیا جاتا تھا، تاکہ اس کی یاد زندہ رہے۔ جی، تاکہ اس کی بہادری اور قربانی کی یاد زندہ رہے۔ تو نام کے ساتھ ایک پوری امید، ایک پوری تاریخ جڑ جاتی تھی۔ توف کی بات ہے، لیکن کیا یہ ہم سب کے ساتھ نہیں ہوتا کہ ہمارے نام، ہمارا پس منظر ہم پر ایک طرح کی توقعات کا بوجھ یا ایک سمت ڈال دیتا ہے؟ خیر، واپس کہانی پر آتے ہیں۔ جی۔ گھر میں یہ بحث چلی رہی تھی کہ مصنف کے پردادا ایک بہت ہی بزرگ سفید داڑھی والے شخص کمرے میں داخل ہوتے ہیں۔ وہ بچے کو گود میں اٹھاتے ہیں اور اسی وقت کوئی عورت دھیمے سروں میں لوری گا رہی ہوتی ہے۔ ایک بہت ہی آپ کہیں کہ فلمی سا منظر ہے۔ جی۔ اور اسی منظر کے بیچ میں وہ بزرگ ایک فیصلہ کن بات کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس لڑکے کا نام ایسا ہونا چاہیے جس میں تلواروں کی جھنکار بھی ہو اور پھولوں کی مہک بھی، جس میں ستاروں کی چمک بھی ہو۔ واو، یہ کوئی عام نام رکھنے کا معیار نہیں ہے، یہ تو ایک طرح کی دعا ہے، ایک پیشن گوئی ہے۔ اور پھر وہ نام تجویز کرتے ہیں، رسول، یعنی پیغام پہنچانے والا۔ اللہ! یہ نام سن کر مجھے تو ایسا لگا جیسے اس بزرگ نے اس بچے کے مستقبل کی ایک جھلک دیکھ لی تھی۔ یہ صرف ایک نام نہیں تھا، یہ تو ایک کردار تھا جو اسے مستقبل میں نبھانا تھا۔ بالکل۔ ایک ایسا شاعر جو اپنے پہاڑوں، اپنے لوگوں، اپنے داغستان کا پیغام اپنی شاعری کے ذریعے دنیا تک پہنچائے گا۔ نام نے جیسے اس کی زندگی کا راستہ ہی طے کر دیا تھا۔ یہی تو تقدیر کا کھیل ہے۔ کیا یہ نام نہ ہوتا تو وہ شاعر نہ بنتے؟ شاید بن جاتے، لیکن رسول نام نے انہیں شعوری طور پر ایک مقصد دے دیا۔ انہیں ہمیشہ یہ احساس رہا ہوگا کہ مجھے کچھ پہنچانا ہے، کچھ بتانا ہے۔ صحیح۔ ان کا کام صرف شاعری کرنا نہیں بلکہ پیغام دینا بن گیا۔ اور یہ پیغام پہنچانے والی بات صرف نام تک محدود نہیں رہی ہے نا؟
نہیں۔ یہ ذمہ داری تو انہیں عملی طور پر بھی بہت جلد محسوس ہونے لگی، خاص طور پر جب وہ اپنے ملک سے باہر نکلے۔ جی، وہ ایک بین الاقوامی شاعروں کی کانفرنس کا ذکر کرتے ہیں جہاں انہیں پہلی بار شدت سے یہ احساس ہوا کہ وہ وہاں صرف رسول حمزہ توف کے طور پر موجود نہیں ہے، بلکہ وہ داغستان کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ اچھا۔ ہر کوئی انہیں ان کے ملک کے حوالے سے دیکھ رہا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا اور وزنی احساس ہے۔ انہوں نے اس کے لیے ایک بڑی زبردست مثال استعمال کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک ادیب کی کتابیں اس کے ملک کا پاسپورٹ بن جاتی ہیں۔ یہ بات مجھے بہت دلچسپ لگی۔ جی۔ عام پاسپورٹ تو صرف آپ کا نام، تصویر اور قومیت بتاتا ہے، لیکن کتاب والا پاسپورٹ آپ کی قوم کی روح، اس کے خواب، اس کے دکھ سکھ، سب کچھ دنیا کے سامنے کھول کر رکھ دیتا ہے۔ بہت گہری بات ہے، اور یہ ایک ایسی ذمہ داری ہے جسے آپ خود منتخب نہیں کرتے۔ جس مٹی میں آپ پیدا ہوتے ہیں اس کی خوشبو خود بخود آپ کی تحریر میں رچ بس جاتی ہے، چاہیں یا نہ چاہیں۔ جی، آپ چاہیں یا نہ چاہیں آپ اپنے لوگوں کے ترجمان بن جاتے ہیں۔ آپ کا ہر لفظ آپ کی قوم کی ساکھ سے جڑ جاتا ہے۔ یہ ایک اعزاز بھی ہے اور ایک بہت بڑی آزمائش بھی۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ وہ اس ذمہ داری کو صرف اپنے گاؤں تصادہ یا داغستان تک ہی محدود نہیں رکھتے، وہ اس دائرے کو پھیلاتے چلے جاتے ہیں۔ ہاں، وہ کہتے ہیں کہ میں صرف داغستان کا نمائندہ نہیں، میں پوری سوویت یونین بلکہ پوری انسانیت کا نمائندہ ہوں۔ ان کی خواہش ہے کہ وہ بکھری ہوئی صدیوں اور بکھرے ہوئے انسانوں کو اپنی تحریروں سے جوڑ دے، واہ، جیسے کوئی کسی پرانی کتاب کے پھٹے ہوئے ورقوں کو اکٹھا کر کے اس کی جلد بندی کر رہا ہو۔ کتنی بڑی سوچ ہے۔ یہی ایک بڑے ادیب کی پہچان ہے۔ وہ اپنی جڑوں سے جڑا رہتا ہے لیکن اس کی شاخیں پوری دنیا پر سایہ کرتی ہیں۔ وہ اپنی مٹی کی کہانی سناتا ہے لیکن وہ کہانی ہر انسان کو اپنی لگتی ہے۔ تو جب وہ اپنی مٹی یعنی داغستان کی اتنی شدت سے نمائندگی کر رہے تھے تو ظاہر ہے جب انہوں نے اس پر کتاب لکھی تو اس کے نام کا سفر بھی اتنا ہی دلچسپ ہوگا۔ بالکل، وہ بتاتے ہیں کہ ان کے ذہن میں بہت کشمکش تھی کہ کتاب کا نام کیا رکھا جائے۔ کوئی شاعرانہ نام؟ جی، جیسے کوئی ستارہ، کوئی پھول یا داغستان کا کوئی مشہور گھوڑا، لیکن پھر انہیں احساس ہوا کہ نام کا تعلق کتاب کے مقصد سے ہونا چاہیے۔ اور یہاں وہ ایک اور بہترین مثال دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نام ایسے چننا چاہیے جیسے کوئی اپنے سر کے ناپ کے حساب سے پوپاخ خریدتا ہے۔ پپاخ یعنی وہ اونچی سی فر والی ٹوپی جو وہاں کا کلچر ہے۔ ہاں، وہ ہر کسی کے سر پر فٹ نہیں آتی۔ اسی طرح کتاب کا نام بھی اس کے مواد اور مزاج کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ نام بہت بڑا اور شاندار ہو اور کتاب اندر سے کھوکھلی ہو۔ اور اسی سوچ کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے، میرا داغستان۔ بظاہر کتنا سادہ عنوان ہے۔ بہت سالہ لگتا ہے لیکن اس میں ایک پوری دنیا آباد ہے۔ یہ صرف ایک جغرافیائی علاقے کا نام نہیں ہے، یہ رسول حمزہ توف کی یادیں ہیں، ان کے لوگ ہیں، ان کے دیکھے ہوئے خواب ہیں، ان کے سنے ہوئے قصے ہیں۔ یہ وہ داغستان ہے جو ان کے دل اور دماغ میں بستا ہے۔ واہ! اور اسی سادگی پر جب ایک وزیر نے اعتراض کیا کہ یہ داغستان کا موضوع تو بہت چھوٹا اور محدود ہے، آپ کو کسی بڑی چیز پر لکھنا چاہیے تھا، تو مصنف کا جواب تو لاجواب تھا۔ جی، وہ جوہڑ والی مثال۔ ہاں، انہوں نے کہا چاند تو آسمان میں ایک ہی ہوتا ہے، لیکن اس کا عکس نیچے ہزاروں جوہڑوں اور ندیوں میں پڑتا ہے، تو کیا ہم اس عکس کو چاند نہیں کہتے؟ کیا بات ہے! مطلب ایک بڑی سچائی کا اظہار ایک چھوٹی سی ذاتی کہانی کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے۔ بالکل، آپ کو پوری کائنات پر لکھنے کی ضرورت نہیں، آپ اپنے گاؤں پر لکھ کر بھی کائنات کے راز بتا سکتے ہیں۔ اور عنوان میں لفظ میرا کی اہمیت پر وہ بہت زور دیتے ہیں۔ ہاں، یہ داغستان نہیں ہے، یہ میرا داغستان ہے۔ جی، یعنی یہ وہ داغستان ہے جسے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اس میرا کو سمجھانے کے لیے وہ 2 نوٹ بکس کی جو مثال دیتے ہیں وہ بھی کمال ہے۔ ہاں، ایک نوٹ بک جو انہیں پہاڑوں میں کسی چرواہے کی جھونپڑی سے ملی، جس میں اس نے اپنی بھیڑوں اور موسم کا حساب کتاب لکھا ہوا تھا، اور دوسری نوٹ بک جو انہوں نے ہندوستان میں ربندر ناتھ ٹیگور کے گھر میں دیکھی۔ اور دونوں اپنی اپنی جگہ مکمل تھیں۔ چرواہے کی نوٹ بک میں اس کی پوری کائنات کا حساب تھا اور ٹیگور کی نوٹ بک میں ان کی دنیا کی جھلک تھی۔ صحیح۔ اسی طرح رسول حمزہ توف کہتے ہیں کہ میرا داغستان بھی میرا ذاتی تجربہ ہے۔ ہو سکتا ہے کسی اور کا داغستان اس سے بالکل مختلف ہو۔ ہاں، کوئی اسے صرف پہاڑوں اور دریاؤں کے نام سے جانے۔ بالکل، لیکن میرے لیے داغستان میرے دوستوں، میری ماں کی لوریوں اور میرے باپ کی نصیحتوں کا نام ہے۔ یہ فرق بہت اہم ہے۔
تو اب جب ہم یہ سمجھ گئے ہیں کہ وہ لکھ کس بارے میں رہے ہیں تو اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ لکھتے کیسے ہیں، ان کا تخلیقی عمل کیا ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے بھی وہ کہانیوں اور استعاروں کا اظہارہ لیتے ہیں۔ جی، اور اس سلسلے میں 2 مثالیں بہت طاقتور ہیں۔ پہلی مثال میں وہ اپنے راستے کا موازنہ اپنے والد کے راستے سے کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے والد کا راستہ ایک تنگ سی پگڈنڈی تھی جو پہاڑوں سے گزرتی تھی۔ وہ اپنی چھڑی سے ٹھوک کر ٹٹول کر راستہ تلاش کرتے تھے اور آگے بڑھتے تھے۔ جبکہ میرا راستہ یعنی ایک شاعر کا راستہ سوچ اور خیال کے پہاڑوں سے گزرتا ہے، جہاں کوئی پگڈنڈی نہیں، کوئی نقش قدم نہیں۔ یہاں مجھے اپنا راستہ خود بنانا پڑتا ہے۔ اس چھوٹے سے موازنے میں کتنی گہرائی ہے۔ ایک طرف اپنے والد اور روایت کے لیے بے پناہ احترام ہے کہ ان کا راستہ بھی مشکل تھا، لیکن ساتھ ہی اپنے تخلیقی سفر کی انوکھی اور آپ کہہ لیں کہ زیادہ کٹھن نوعیت کا اعتراف بھی ہے۔ صحیح۔ لکھاری کا سفر جسمانی نہیں، ذہنی اور روحانی ہوتا ہے۔ وہ تنہا ہوتا ہے اور اسے خود ہی اپنا راستہ تراشنا پڑتا ہے۔ کوئی چھڑی بھی نہیں ہوتی جس سے وہ راستہ ٹٹول سکے۔ اور دوسری مثال تو اور بھی دلچسپ اور تھوڑی سی خوفناک بھی ہے۔ یہ شکاریوں اور ریچھ کی کہانی ہے۔ ہاں یہ وہاں کی ایک مشہور لوک کہاوت ہے۔ جی، وہ سناتے ہیں کہ کچھ شکاری ایک ریچھ کا پیچھا کرتے ہوئے ایک غار تک پہنچے۔ ایک نوجوان اور جوشیلا شکاری فوراً غار میں گھسنے کے لیے تیار ہو گیا، لیکن ایک بوڑھے تجربہ کار شکاری نے اسے روکا اور کہا کہ انتظار کرو۔ لیکن نوجوان نہیں مانا، اس نے ضد کی کہ میں ابھی جا کر ریچھ کو مار گراؤں گا۔ اس پر بوڑھے شکاری نے ایک بڑی عجیب سی بات کہی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، لیکن یاد رکھنا اگر ریچھ نے تمہیں مار ڈالا ہاں تو ہمیں تمہارے بارے میں خبر اس کی بیٹ سے ہی ملے گی۔ جی بالکل۔ یہ بہت ڈارک ہیومر ہے، لیکن اس میں ایک بہت بڑا سبق ہے۔ یہ کہانی صرف شکار کے بارے میں نہیں، یہ تخلیقی عمل کے بارے میں ایک تنبیہ ہے۔ اچھا کیسے؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ بغیر سوچے سمجھیں، بغیر کسی منصوبے اور تیاری کے کسی بڑے کام جیسے کتاب لکھنے میں ہاتھ ڈالیں گے تو آپ کا حشر بھی اسی نوجوان شکاری جیسا ہوگا۔ مطلب آپ کا کام اتنا بے معنی اور بے مقصد ہوگا کہ اس کا کوئی سرا ہی نہیں ملے گا، پڑھنے والا اس میں کھو کر رہ جائے گا۔ بالکل۔ آپ کہنا کیا چاہتے تھے، آپ کا مقصد کیا تھا، کچھ بھی واضح نہیں ہوگا۔ آپ کی ساری محنت ضائع ہو جائے گی، بالکل اس شکاری کی طرح جس کا وجود بھی پہچاننا مشکل ہو گیا۔ بالکل۔ ایک کتاب کا ایک واضح آغاز ہونا چاہیے، ایک منطقی انجام ہونا چاہیے، اس کے پیچھے ایک سوچ، ایک مرکزی خیال ہونا چاہیے جو تمام حصوں کو جوڑ کر رکھے، ورنہ وہ محض الفاظ کا ایک ڈھیر بن کر رہ جاتی ہے جس کا کوئی مطلب نہیں نکلتا۔ یعنی حمزہ طوفہ اس لوک کہاوت کے ذریعے یہ سمجھا رہے ہیں کہ لکھنے کا عمل جوش کا نہیں، ہوش کا کام ہے۔ بالکل صحیح۔ تو اگر آج کی پوری گفتگو کو سمیٹیں تو ہم نے دیکھا کہ کیسے ایک نام انسان کی تقدیر کا اشارہ بن سکتا ہے، جی، کیسے ایک ادیب اپنی ذات میں اپنی پوری قوم کا نمائندہ ہوتا ہے، اور کیسے لکھنے کا عمل محض الفاظ جوڑنا نہیں بلکہ ایک سوچا سمجھا بامقصد سفر ہے۔ جی، اور رسول حمزہ طفوف یہ ساری گہری باتیں ہمیں کہانیوں اور مثالوں کے ذریعے اتنی آسانی سے سمجھا دیتے ہیں۔ یہی اس کتاب کا جادو ہے۔ بظاہر یہ چھوٹی چھوٹی یادوں اور قصوں کا مجموعہ ہے، لیکن ان کی تہوں میں زندگی، فن، وطن سے محبت اور ایک لکھنے والے کی ذمہ داریوں کا ایک پورا فلسفہ موجود ہے۔ صحیح۔ ہر سادہ سی کہانی ایک بہت بڑے سچ کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ یہ کتاب سکھاتی نہیں، محسوس کرواتی ہے۔ اور یہ سفر ابھی جاری ہے۔ اگلی بار جب ہم ملیں گے تو کتاب کے اگلے حصوں کا جائزہ لیں گے اور دیکھیں گے کہ مصنف اپنی ذاتی یادوں کو اپنے لوگوں کی تاریخ اور ان کے مستقبل کے ساتھ کس طرح جوڑتے ہیں۔ انشاءاللہ۔ آج کی اس نشست کو ختم کرتے ہوئے ایک سوال سامعین کے لیے چھوڑے جاتے ہیں۔ رسول حمزہ طفوف نے بار بار میرا داغستان پر زور دیا، یعنی وہ داغستان جو ان کی نظر سے ہے، ان کے تجربے سے ہے۔ یہ بات ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہمارا شہر، ہمارا محلہ یا ہمارا ملک ہمارے لیے کیا معنی رکھتا ہے۔ ہماری اپنی ذاتی یادیں اور تجربات اسے کسی اور کے تجربے سے کتنا مختلف اور منفرد بناتے ہیں۔ آپ کا میرا کراچی یا میرا لاہور کیسا ہے؟ سوچئے گا۔ خوش آمدید۔ پچھلی بار جب ہم رسول حمزہ طفیف کی میرا داغستان پر بات کر رہے تھے تو ہم نے اس کے بڑے بڑے موضوعات کو چھیڑا تھا۔ جی، وطن،
محبت اور انسانی رشتوں پر۔ بالکل، لیکن گفتگو کے بعد بھی میں یہ سوچتی رہی کہ اس کتاب میں آخر ایسا کیا جادو ہے؟ مطلب یہ صرف اچھی کہانیاں تو نہیں ہیں، اس کی تحریر میں کچھ ایسا ہے جو آپ کو پکڑ لیتا ہے اور چھوڑتا نہیں۔ تو آج میں چاہتی ہوں کہ ہم اس جادو کے پیچھے چھپے راز کو سمجھیں۔ بہت خوب۔ اس کا لکھنے کا انداز اتنا خاص کیوں ہے؟ اس کی تحریر میں جو گہرائی ہے وہ آتی کہاں سے ہے؟ یہ بہت ہی دلچسپ سوال ہے، اور اس کا جواب ہی اس کتاب کو ایک عام کتاب سے الگ کرتا ہے۔ اچھا۔ دیکھیے، میرا داغستان اصل میں کہانیوں کا مجموعہ ہے ہی نہیں، یہ تو داغستان کی روح کا ایک سمجھ لیں ایکس رے ہے۔ واہ! اور حمزہ طوف نے یہ ایکس رے کرنے کے لیے کوئی ایک طریقہ استعمال نہیں کیا۔ انہوں نے نظم، اپنی یادیں اور لوگوں سے سنی ہوئی صدیوں پرانی باتوں کو ایسے ملایا ہے جسے کوئی ماہر مصور رنگوں کو ملاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم یہی دیکھیں گے کہ وہ اپنی بات قاری کے دل تک پہنچانے کے لیے کون کون سے طریقے استعمال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پھر شروع کرتے ہیں۔ جو چیز پڑھتے ہوئے مجھے سب سے پہلے چونکاتی ہے وہ یہ کہ مصنف بات کرتے کرتے اچانک شاعر بن جاتا ہے۔ جی بالکل۔ وہ داغستان کے پہاڑوں اور کٹھن سفر کا ذکر کر رہا تھا، سب کچھ نثر میں چل رہا ہے، اور اچانک بات کے بیچ میں ہی ایک نظم شروع ہو جاتی ہے۔ ایک جگہ وہ لکھتا ہے، باہر جب کہ ڈیرے سے بے قرار سمندر، بس ایک بار مجھے مرنے کے لیے پلٹن دے۔ وہ لمحہ قاری کو ایک دم ہلا دیتا ہے۔ یہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ یہ صرف ایک سٹائل کا شوق تو نہیں ہو سکتا؟ بالکل نہیں، یہ شوق نہیں ہے، یہ ایک ضرورت ہے۔ ضرورت؟ کیسی ضرورت؟ سوچئے کہ آپ کوئی ایسی بات کہنا چاہتی ہیں جو بہت گہری ہے، بہت جذباتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ کبھی کبھی سیدھے سادے لفظ یعنی نثر اس جذبے کا وزن اٹھا نہیں پاتے۔ حمزہ طوف کو جب لگتا ہے کہ اس کے احساس کی شدت لفظوں سے بڑی ہو رہی ہے تو وہ شاعری کا سہارا لیتا ہے۔ نثر ہمیں بتاتی ہے کہ کیا ہوا، جبکہ نظم ہمیں محسوس کرواتی ہے کہ کیسا محسوس ہوا۔ واہ، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ تو اس طرح وہ ہمیں صرف داغستان کے پہاڑوں کی سیر نہیں کروا رہا، نہیں، بلکہ وہ ہمیں ان پہاڑوں کی خاموشی، ان کی ہیبت اور ان سے جڑے انسانوں کے جذبات کو محسوس کروا رہا ہے۔ بالکل یہی بات ہے۔ یعنی جہاں نثر کی سڑک ختم ہوتی ہے وہاں سے نظم کا آسمان شروع ہوتا ہے۔ کیا خوب کہا آپ نے۔ اور یہ نظمیں صرف بیچ میں رکاوٹ نہیں ڈالتی بلکہ کہانی کا حصہ بن جاتی ہیں، ہے نا؟ جی بالکل۔ ایک اور جگہ وہ مہمانوں اور سفر کے بارے میں بات کر رہا ہے اور پھر ایک نظم میں سوال پوچھتا ہے، سفر پہ نکلو تو کیا کوئی ساتھ لے کے چلے؟ یہ صرف ایک سوال نہیں ہے، یہ تو پورے داغستانی کلچر کا خلاصہ ہے۔ مہمان نوازی، دوستی، سفر کی تنہائی، سب کچھ اسے ایک مصرے میں آ جاتا ہے۔ ہاں، اور میں اس میں یہ اضافہ کروں گا کہ یہ نظمیں صرف کہانی کو ہی آگے نہیں بڑھاتی، اچھا؟ بلکہ یہ قاری کی جذباتی کیفیت کو بھی ایک سطح اوپر لے جاتی ہیں۔ وہ ایک پل کی طرح کام کرتی ہیں جو آپ کو واقعات کی دنیا سے احساسات کی دنیا میں لے جاتا ہے۔ اچھا۔ یہی وہ کمال ہے جو اس کتاب کو صرف داغستان کی کہانی نہیں بلکہ ہر انسان کی کہانی بنا دیتا ہے، کیونکہ جذبات تو آفاقی ہوتے ہیں۔ تو یہ جو نثر اور نظم کو ملانے کا انداز ہے یہ صرف ایک ادبی کرتب نہیں ہے، یہ ہمیں سیدھا داغستان کے دل میں لے جاتا ہے۔ جی۔ اور جب ہم وہاں پہنچتے ہیں تو ہمیں صرف پہاڑ نہیں نظر آتے بلکہ وہاں کی ثقافت سانس لیتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ جب میں نے شادی والا حصہ پڑھا تو ایک لمحے کو مجھے لگا کہ شاید یہ تفصیلات غیر ضروری ہیں۔ وہ ڈھول، رقص، دلہن کی آمد، یہ سب کیوں بتا رہا ہے؟ کیا مصنف اصل موضوع سے بھٹک رہا تھا یا اس کا کوئی گہرا مقصد تھا؟ یہ سوال بہت اہم ہے۔ بظاہر یہ غیر ضروری تفصیل لگ سکتی ہے، لیکن اصل میں یہ کتاب کی روح ہے۔ روح؟ کیسے؟ حمزہ طوف ہمیں بتا رہا ہے کہ ثقافت کوئی تجریدی چیز نہیں، وہ ایسے ہی چھوٹے چھوٹے جیتے جاگتے لمحوں سے بنتی ہے، اور یہی کمال کی بات ہے۔ وہ ہمیں شادی کی رسموں کی لسٹ نہیں دیتا جو کوئی بھی کر سکتا ہے، اس کے بجائے وہ ہمیں اس کمرے میں لے جاتا ہے، ہمیں ڈھول کی آواز سناتا ہے، لوگوں کا جوش محسوس کرواتا ہے۔ یہ فرق ہے بتانے اور دکھانے میں۔ بالکل۔ قاری کو لگتا ہے کہ وہ خود اس خوشی کا حصہ ہے، وہ صرف ایک تماشا ہی نہیں ہے۔ صحیح کہا، وہ ہمیں ایک تجربے سے گزارتا ہے، اور یہی چیز مجھے اس کہانی میں بھی نظر آئی جہاں گھوڑوں کی دوڑ کا ذکر ہے۔ جی، وہ بلغار کے باشندے والی کہانی۔ ہاں،
داغستان میں گھوڑوں کی کیا اہمیت ہے یہ بتانے کے لیے اس نے کوئی مضمون نہیں لکھا۔ ہاں، اس نے بلغار کے ایک آدمی اور اس کے کمزور سے گھوڑے کی ایک ایسی سنسنی خیز کہانی سنائی کہ پڑھتے ہوئے سانس رک جاتی ہے۔ آپ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اب کیا ہوگا، کیا یہ گھوڑا جیت پائے گا؟ بالکل۔ اور اس کہانی کے ختم ہونے پر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم نے صرف ایک دوڑ کی کہانی نہیں پڑھی، نہیں، ہم نے داغستانی لوگوں کی ہمت، اپنی چیز سے محبت اور عزت کے تصورات کو سمجھ لیا ہے۔ وہ گھوڑا صرف ایک جانور نہیں، وہ اس آدمی کی انا اور اس کی برادری کی عزت کی علامت بن جاتا ہے۔ تو حمزہ توف ہمیں سکھا رہا ہے کہ کسی قوم کو سمجھنا ہو تو اس کے فلسفے نہ پڑھو، اس کی کہانیاں سنو۔ بالکل یہی نکتہ ہے۔ اور ان کہانیوں کے بیچ میں وہ کہاوتیں استعمال کرتا ہے، وہ تو سونے پہ سہاگا ہے۔ جی، جیسے ایک جگہ وہ کہتا ہے، لوگ کہتے ہیں عقاب کو گھاس کھلانے اور گدھے کو گوشت کھلانے کی کوشش کبھی نہ کرو۔ یہ کتنی سادہ اور گہری بات ہے۔ ہاں، اور یہ صرف جانوروں کے بارے میں نہیں ہے، نہیں؟ یہ انسانوں، فطرت اور اپنی حد جاننے کے بارے میں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز کی ایک فطرت ہے، ایک فطری ترتیب ہے، اور اس سے لڑنا بے وقوفی ہے۔ یہ تو جدید سوچ کے بالکل خلاف ہے۔ جی، جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہر چیز کو بدل سکتے ہیں۔ یہ کہاوتیں صدیوں کی حکمت کا نچوڑ ہیں۔ یہ تحریر کو جڑیں فراہم کرتی ہیں، اسے زمین سے جوڑتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ یہ دانش کسی ایک شخص کی نہیں بلکہ پوری قوم کی ہے۔ تو یہ کہانیاں اور کہاوتیں، یہ سب ایک زبان کے ذریعے ہم تک پہنچ رہے ہیں، اور ایک موضوع جس نے مجھے اس کتاب میں سب سے زیادہ متاثر کیا وہ زبان ہے۔ زبان کا موضوع؟ جی، مصنف بار بار اس کی طرف لوٹتا ہے جیسے یہ اس کی سب سے بڑی فکر ہو۔ ایسا کیوں ہے؟ وہ صرف اپنی زبان میں لکھ نہیں رہا، وہ زبان کے بارے میں لکھ رہا ہے۔ کیونکہ اس کے لیے زبان صرف بات چیت کا ذریعہ نہیں ہے، زبان ایک قوم کی اجتماعی یادداشت کا خزانہ ہے۔ اجتماعی یادداشت؟ ابو طالب کی کہانی یاد ہے آپ کو؟ ہاں، یاد ہے۔ وہ روسی زبان سیکھنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ بڑے شہر جا سکے، لیکن سیکھ نہیں پاتا۔ ہاں، یہ کہانی صرف ایک آدمی کی ناکامی کی کہانی نہیں ہے، یہ ایک چھوٹی ثقافت کی اس کشمکش کی علامت ہے جب اس کا سامنا ایک بڑی طاقتور ثقافت سے ہوتا ہے۔ اچھا، مطلب یہ شناخت کا سوال ہے۔ بالکل۔ سوال یہ ہے کہ ترقی کرنے کے لیے کیا اپنی شناخت کو چھوڑنا پڑے گا، اپنی زبان کو بھولنا پڑے گا؟ اور اس سوال کا جواب شاید کتاب کے سب سے طاقتور حصے میں ملتا ہے، وہ نظم میری مادری زبان۔ جی، میں سچ کہوں تو اسے پڑھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ جس شدت سے وہ اپنی زبان سے محبت کا اظہار کرتا ہے وہ ناقابل یقین ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر میری زبان کل مرنے والی ہے تو مجھے آج ہی مار دو۔ یہ کیسی محبت ہے؟ یہ وہ محبت ہے جو وجود سے جڑی ہے۔ یہ نظم اس کتاب کا دل ہے۔ کتاب کا دل؟ حمزہ توفی ہمیں بتا رہا ہے کہ زبان صرف لفظ نہیں ہوتی، زبان میں ہماری تاریخ قید ہوتی ہے، ہمارے لطیفے، ہمارے گیت، ہماری دعائیں، ہماری گالیاں، سب کچھ۔ جب ایک زبان مرتی ہے تو صرف الفاظ نہیں مرتے، دنیا کو دیکھنے کا ایک پورا زاویہ مر جاتا ہے۔ اس کے لیے اپنی زبان کو کھو دینا اپنی روح کو کھو دینے کے برابر ہے۔ یہ صرف ابلاغ کا ذریعہ نہیں بلکہ اس کے وجود کا ثبوت ہے۔ یہ بات ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہم اپنی زبانوں کو کتنی آسانی سے فار گرانٹڈ لے لیتے ہیں۔ جی بالکل۔ تو زبان اس کی شناخت کا مرکز ہے، اور یہ شناخت صرف قوم کی نہیں بلکہ اس کی اپنی ذات کی بھی ہے۔ ہاں، شاید یہی وجہ ہے کہ جب وہ اپنی ذاتی کہانیاں سناتا ہے تو وہ بھی سب کی کہانیاں بن جاتی ہیں۔ بالکل۔ آپ نے دونوں چیزوں کو بہت خوبصورتی سے جوڑا ہے۔ اس کی سب سے اچھی مثال وہ واقعہ ہے جب وہ اپنی ماں کا ذکر کرتا ہے۔ ہاں، وہ بتاتا ہے کہ بچپن میں وہ بہت بیمار ہو گیا تھا اور گاؤں کی 2 عورتوں نے دن رات ایک کر کے اس کی جان بچائی۔ وہ کہتا ہے کہ میری 2 مائیں ہیں، ایک جس نے مجھے جنم دیا اور دوسری وہ زمین، وہ عورتیں جنہوں نے مجھے دوبارہ زندگی دی۔ یہ اتنی ذاتی یاد ہے، لیکن کیا یہ ہم سب کی کہانی نہیں ہے؟ بالکل۔ ہم سب کی زندگی میں ایسے لوگ ہوتے ہیں، استاد، دوست، رشتہ دار، جو ہماری زندگی کو سنوارتے ہیں۔ جی، وہ اپنی ماں کے ذکر کو داغستان کی مٹی کے ذکر سے ایسے ملا دیتا ہے کہ دونوں ایک ہو جاتے ہیں۔ ماں اور وطن، یہ ذاتی واقعہ ایک آفاقی سچائی بن جاتا ہے کہ ہمارا وجود ہمیشہ دوسروں کی محبت کا قرضدار ہوتا ہے۔ بالکل۔ اور یہی اس کے لکھنے کے انداز کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ وہ ذاتی اور اجتماعی
مقامی اور آفاقی، ماضی اور حال کے درمیان موجود فاصلوں کو مٹا دیتا ہے۔ مصور والی کہانی کو ہی لے لیں، ایک مصور جس نے اپنی بیوی کی تصویر بنائی جو اب اس سے دور چلی گئی ہے۔ ہاں، وہ بہت اداس کہانی ہے۔ یہ محبت اور جدائی کی ایک چھوٹی سی کہانی لگتی ہے، لیکن وہ تصویر پہاڑوں کے پس منظر میں ہے۔ وہ کردار اپنی محبت کو، اپنی جدائی کو اپنے وطن کے منظر سے الگ نہیں کر پاتا۔ اچھا۔ اس کی کہانیاں داغستان کی مٹی سے ابھتی ہیں، لیکن ان میں جو جذبات ہیں وہ پوری انسانیت محسوس کر سکتی ہے۔ تو آج کی گفتگو کے بعد مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے میرا داغستان کو ایک نئی نظر سے سمجھا ہے۔ یہ صرف ایک کتاب نہیں، یہ ایک زندہ تجربہ ہے۔ رسول حمزہ توف نے شاعری اور نثر کو، لوک کہانیوں اور ذاتی یادوں کو، کہاوتوں اور فلسفے کو اس طرح آپس میں گوندا ہے کہ ایک ایسی تحریر بنی ہے جسے صرف پڑھا نہیں جاتا بلکہ جیا جاتا ہے، محسوس کیا جاتا ہے۔ بلا شبہ، اور یہ کتاب آج کے دور میں اور بھی زیادہ اہم ہو گئی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ادب کا اصل کام کیا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ ادب کسی قوم کی روح کو، اس کی آواز کو، اس کی حکمت کو محفوظ کرتا ہے تاکہ وہ وقت اور سرحدوں کے پار بھی سنی جا سکے۔ حمزہ توف نے صرف اپنے داغستان کے بارے میں نہیں لکھا، اس نے یہ بھی بتایا ہے کہ ادب خود کتنا طاقتور ہو سکتا ہے۔ آج ہم نے مصنف کے لکھنے کے انداز کی گہرائیوں کو چھونے کی کوشش کی۔ اپنی اگلی نشست میں ہم کتاب کے اگلے حصوں کا جائزہ لیں گے اور دیکھیں گے کہ وہ تاریخ، وقت کے ساتھ آنے والی تبدیلی اور جدید دنیا کے چیلنجز کو کس نظر سے دیکھتا ہے۔ وہ بھی ایک بہت دلچسپ گفتگو ہوگی۔ مجھے بھی یہی امید ہے۔ اور جاتے جاتے سننے والوں کے لیے ایک خیال چھوڑ جاتے ہیں۔ ضرور۔ مصنف نے اپنی قوم کی روح کو الفاظ میں محفوظ کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اگر ہمیں اپنے وطن، اپنی ثقافت، اپنی برادری کی روح کو چند لفظوں یا کہانیوں میں بیان کرنا ہو تو ہم کون سی کہانیاں، کون سی نظمیں اور کون سی روایات منتخب کریں گے؟ وہ کیا چیز ہے جو ہم بناتی ہے؟ پچھلی گفتگو سے ایک بات جو میرے ذہن میں اٹک گئی ہے وہ یہ ہے کہ مصنف کس طرح اپنے موضوع کو نہیں چنتا بلکہ موضوع اسے چنتا ہے۔ جی۔ آج ہم اسی خیال کو تھوڑا اور گہرائی میں لے کر جا رہے ہیں۔ ایک ہی شخص، ایک ہی ملک، ایک ہی تاریخ، لیکن آوازیں دو ہیں۔ بالکل۔ جب وہ کہانی لکھتا ہے تو اس کی آواز اور ہوتی ہے، اور جب شعر کہتا ہے تو بالکل مختلف۔ آج ہم اسی معمے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ بہت دلچسپ نقطہ ہے۔ آج کی ہماری کھوج کا مرکز مصنف کا یہی دوہرا فنکارانہ روپ ہے۔ اچھا۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ نثر میں کہانیوں، یادداشتوں اور فلسفے کو کیسے ایک دوسرے میں پروتا ہے، اور پھر شاعری میں کیا ہوتا ہے؟ اور پھر وہی جذبات، وہی تجربات اس کی شاعری میں کیسے ایک بالکل الگ، زیادہ ذاتی اور کبھی کبھی زیادہ تکلیف دہ شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ واہ! یہ ایسا ہے جیسے ہم ایک ہی مصور کی دو الگ الگ پینٹنگز دیکھ رہے ہوں، ایک دن کی روشنی میں بنائی گئی ہو اور دوسری آدھی رات کے اندھیرے میں۔ واہ! دن اور رات کی پینٹنگز، یہ بہترین تشبیہ ہے۔ تو آئیے اس گیلری میں داخل ہوتے ہیں اور سب سے پہلے دن کی روشنی والی پینٹنگ یعنی ان کی نثر کو دیکھتے ہیں۔ جی، نثر سے آغاز کرتے ہیں۔ تو ان کی تحریروں کی ادبی ساخت کیا ہے؟ اس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ وہ کبھی بھی صرف کہانی نہیں سناتا۔ ہر کہانی کے اندر ایک سوال چھپا ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا فلسفیانہ کانٹا جو پڑھنے والے کو چبھتا ہے۔ بالکل، جیسے وہ ڈرامہ نگار اور کسان والا قصہ، وہ صرف ایک واقعہ بیان نہیں کر رہا تھا۔ صحیح۔ ایک ڈرامہ نگار اپنے ہی گاؤں کے کسانوں پر ایک ڈرامہ لکھتا ہے۔ جب کسان دیکھتے ہیں کہ ڈرامے کی کہانی حقیقت سے ذرا سی مختلف ہے تو وہ اعتراض کرتے ہیں۔ جی، اور ڈرامہ نگار ایک لفظ بھی بدلنے سے انکار کر دیتا ہے۔ ہاں، یہ بظاہر ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، لیکن اس کے پیچھے فن اور حقیقت کی صدیوں پرانی بحث چھپی ہے۔ کیا فن کا کام حقیقت کی ہو نقالی کرنا ہے یا اس سے کچھ بڑا سچ دکھانا؟ آپ نے اس کی روح کو پکڑ لیا۔ مصنف ہمیں کوئی جواب نہیں دیتا، وہ بس یہ منظر ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے۔ اور اس کا اسلوب یہی ہے۔ بالکل، وہ ذاتی تجربات کو آفاقی سوالات سے جوڑتا ہے۔ مثلاً وہ اپنے دوست محمود کی محبت کی کہانی سناتا ہے، پھر اس کے لکھے ہوئے اشعار بھی پڑھتا ہے۔ جی ہاں، وہ ایک دوست کی ناکام محبت کی داستان ہے۔ لیکن مصنف اسے صرف ایک رومانوی قصے تک محدود نہیں رکھتا، وہ اسے محبت، فن اور یادداشت کے بڑے کینوس پر لے جاتا ہے۔ وہ پوچھتا ہے، کیا یہ عظیم عشق معمولی تھا یا غیر معمولی؟
گہری بات تھی یا سطحی؟ جی، وہ قاری کو صرف تماشائی نہیں بناتا بلکہ جیوری کا حصہ بنا لیتا ہے۔ اور اس میں ایک اور چیز جو بہت نمایاں ہے وہ ہے خود پر شک کا عنصر۔ وہ بار بار اپنی کمزوریوں کا اعتراف کرتا ہے۔ ایک جگہ تو وہ صاف لکھتا ہے کہ میں اپنی کمزوریوں کا اعتراف کرنے میں خوشی محسوس کرتا ہوں، اور خود کو ایک ایسے مبتدی دور میں پاتا ہے جہاں کی گئی غلطی پر وہ آج تک شرمندہ ہے۔ جی، لیکن کیا یہ خود پر شک کرنا تحریر کو کمزور نہیں کرتا؟ مطلب ایک قاری کے طور پر کیا ہم ایک پراعتماد مصنف کو نہیں پڑھنا چاہتے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ عام طور پر ایسا ہی لگتا ہے، لیکن یہاں یہ کمزوری ہی اس کی سب سے بڑی طاقت بن جاتی ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ اس اعتراف کی وجہ سے اس کی تحریر میں ایک ناقابل یقین خلوص اور سچائی پیدا ہوتی ہے۔ ہمیں یہ نہیں لگتا کہ کوئی عالم ہمیں لیکچر دے رہا ہے، صحیح۔ بلکہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ ایک ساتھی مسافر اپنی الجھنوں، اپنی ناکامیاں ہمارے ساتھ بانٹ رہا ہے۔ یہ خود شناسی کا عمل اس کی نثر کو مضبوط بناتا ہے۔ یعنی وہ صرف کہانی گو نہیں رہتا۔ نہیں، وہ اپنی تخلیقی اور ذاتی کشمکش میں قاری کو بھی شریک کر لیتا ہے۔ جیسے وہ رسول اور رحیم والا واقعہ بیان کرتا ہے، دو دوست جن کے ناموں میں اتنا کم فرق تھا مگر شخصیتوں میں زمین آسمان کا۔ ہاں، ایک کچھ کہتا تھا، دوسرا کچھ اور مصنف اس سے یہ نتیجہ نہیں نکالتا کہ کون سچا تھا اور کون جھوٹا، بلکہ وہ سوال اٹھاتا ہے کہ ان دونوں میں سے کس کی بات کا یقین کیا جائے۔ بالکل، اور یہ سوال صرف ان دو کرداروں کے بارے میں نہیں ہے، یہ اس دنیا کے بارے میں ہے جہاں سچ اور جھوٹ اکثر اس طرح گھل مل جاتے ہیں کہ انہیں الگ کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو اس کی نثر ایک تفصیلی نقشے کی طرح ہے۔ جی، ایک نقشہ جو آپ کو شہر کی ہر گلی، ہر چوراہے کے بارے میں بتاتی ہے۔ وہ حقائق، واقعات اور یادداشتوں کو بڑی احتیاط سے ترتیب دیتا ہے۔ لیکن جب ہم اس کی شاعری کی طرف آتے ہیں تو لگتا ہے جیسے ہم نقشہ ایک طرف رکھ کر اسی شہر کی بارش میں بھیگنے نکل آئے ہوں۔ واہ، نثر میں تو وہ حقیقت کو سوالوں کے کٹہرے میں کھڑا کرتا ہے، لیکن جب ہم شاعری کی طرف آتے ہیں تو لگتا ہے کہ سوال ختم ہو جاتے ہیں اور صرف احساس باقی رہ جاتا ہے۔ جی، یہاں زبان اور جذبات کی دنیا ہی بدل جاتی ہے۔ ایک نظم میں وہ اپنے بچپن کو کیسے یاد کرتا ہے، وہ جو میرے دادا کے پاک ہونٹوں پر گیت بنا تھا، قصہ بن کر گونجا تھا۔ میری یادوں کے آنگن میں آنکھ مچولی کھیل رہا ہے۔ یہ صرف یادیں نہیں ہیں، یہ زندہ تصویریں ہیں جن میں آواز بھی ہے، حرکت بھی ہے اور خوشبو بھی۔ آپ نے زندہ تصویریں کہا، اور یہی اس کی شاعری کی جان ہے۔ ادبی زبان میں ہم اسے امیجری کہتے ہیں۔ امیجری؟ جی، امیجری کا مطلب صرف تصویریں بنانا نہیں، بلکہ قاری کے پانچوں حواس کو جگا دینا ہے۔ جب وہ کہتا ہے تلوار، خون، زخم، تو آپ صرف لفظ نہیں پڑھتے، آپ لوہے کی ٹھنڈک، خون کی بو اور زخم کی ٹیس محسوس کرنے لگتے ہیں۔ بالکل، اس کی شاعری ہمیں صرف سوچنے پر نہیں بلکہ محسوس کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ اور یہ امیجری کتنی طاقتور ہے، تلوار، ڈھال، خون اور زخم جیسے الفاظ بار بار آتے ہیں، خاص طور پر یہ مصرع، وہ تلوار جو داد کی میرے جوشن کے خون میں نہائی، یہ پڑھ کر تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور اس کی گہرائی دیکھیں، یہاں تلوار صرف ایک ہتھیار نہیں ہے، یہ خاندانی تاریخ ہے، جنگ ہے، وراثت ہے۔ صحیح۔ لیکن جوشن کے خون میں نہائی کا فکرہ بتاتا ہے کہ یہ وراثت صرف فخر کی نہیں بلکہ تشدد اور قربانی کی بھی ہے۔ یہ ایک بھاری بوجھ ہے جو ہر نسل اٹھاتی ہے۔ مطلب یہ تلوار کسی میوزیم میں رکھنے والی چیز نہیں، یہ ایک زندہ، تکلیف دہ تاریخ ہے جو آج بھی ہاتھ میں پکڑی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ واہ، یہ تو کمال کی بات ہے۔ یعنی شاعری اس کے لیے صرف خوبصورت الفاظ کا کھیل نہیں بلکہ ایک ہتھیار ہے۔ یہ خیال ہی چونکا دینے والا ہے نا؟ بہت، خاص طور پر جب وہ غداری اور دھوکے کے تجربے کو بیان کرتا ہے۔ لیکن تم نے شیروں کے یہ تیر چلا کر زخم لگا ہے ایسا جیسا زخم نہ کھایا۔ یہاں تو شاعری خود ایک ہتھیار بن گئی۔ جی، جو جسمانی زخم سے بھی گہرا گھاؤ لگاتی ہے۔ آپ نے ایک بہت اہم رگ پر ہاتھ رکھا ہے۔ یہ بہت طاقتور حصہ آ رہا ہے کیونکہ یہ اس خیال کو چیلنج کرتا ہے کہ شاعری محض جمالیاتی یا خوبصورت چیز ہے۔ تو شاعری ایک عمل ہے، ایک ایکشن؟ جی، ایک ایسا ہتھیار جو تکلیف پہنچا سکتا ہے، اور اس کی شاعری میں تضاد کا استعمال بھی کمال کا ہے۔
ایک طرف وہ بچپن کی معصومیت، گاؤں کے کھیتوں کا ذکر کرتا ہے، اور دادا کے قصوں کا؟ جی، اور دوسری ہی طرف دھندلی تاریکی، بے رحم رات اور خنجر کا سایہ منڈلانے لگتا ہے۔ یہ تضاد کیا ظاہر کرتا ہے؟ کیا یہ صرف ایک شاعرانہ تکنیک ہے؟ نہیں، میرے خیال میں یہ اس سرزمین کی حقیقت ہے۔ یہ افغانستان کی روح ہے، جہاں خوبصورتی اور وحشت ہمیشہ ساتھ ساتھ پلتے ہیں۔ ایک ہی دن میں آپ کھیتوں کی ہریالی بھی دیکھتے ہیں اور جنگ کی تباہی بھی۔ بالکل، وہ ایک جگہ لکھتا ہے، ہو سکتا ہے یہ غزوہ اور جہاد کے نعرے اب فرسودہ مجھے چاہیے۔ یہاں تو وہ اپنی تاریخ پر بھی سوال اٹھا رہا ہے۔ جی، یہاں شاعر اپنے ماضی کے جذبوں اور حال کی حقیقت کے درمیان ایک شدید کشمکش میں مبتلا ہے۔ وہ اپنی تاریخ کے بوجھ کو بے وقت قبول بھی کر رہا ہے اور اس پر سوال بھی اٹھا رہا ہے۔ ایسی شاعری پڑھ کر تو سانس بھاری ہو جاتی ہے۔ آپ کو ایک لمحے کے لیے رک کر یاد کرنا پڑتا ہے کہ یہ صرف الفاظ نہیں، کسی کی جیتی جاگتی حقیقت ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، نثر میں وہ اتنی احتیاط سے تاریخ اور واقعات کا تجزیہ کر رہا ہے جیسے کوئی مورخ ہو، لیکن شاعری میں آتے ہی جیسے ایک زخمی شخص چیخ رہا ہو۔ تو کیا یہ ایک ہی فنکار کے دو الگ الگ روپ ہیں یا ایک ہی سکے کے دو رخ؟ یہ اس ساری گفتگو کا نچوڑ ہے۔ یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ اچھا، نثر میں وہ افغانستان کے بارے میں لکھنے کی مشکل کا ذکر کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہاں تاریخ صرف تلواروں سے لکھی جاتی رہی ہے۔ وہ اپنی یادداشتوں اور دوسروں کے قصوں کو جوڑ کر ایک بڑی تصویر بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ایک ذہنی عمل ہے۔ ایک فکری عمل ہے۔ جی، جبکہ شاعری میں وہ اسی تاریخ کے زخموں کو اپنے جسم پر، اپنی روح پر محسوس کرتا ہے۔ نظم میں وہ کہتا ہے کتنا خون بہایا میں نے، کتنا درد اٹھایا میں نے۔ یہاں وہ تاریخ لکھ نہیں رہا، وہ خود تاریخ بن گیا ہے۔ بالکل۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نثر اس کی ذہن کی عکاسی ہے اور شاعری اس کی روح کی۔ بہترین کہا آپ نے۔ دونوں مل کر ہی میرا افغانستان کی ایک مکمل تصویر بناتے ہیں۔ ایک ہی آواز ہے، بس لہجہ بدل جاتا ہے۔ اور یہ لہجے کا فرق ہر جگہ نظر آتا ہے۔ جی، نثر میں وہ ایک تجزیہ نگار کی طرح فاصلے سے دیکھتا ہے، جبکہ شاعری میں وہ خود اس طوفان کے مرکز میں کھڑا ہوتا ہے۔ ایک جگہ وہ لکھتا ہے کہ جب میں تیرے بارے میں لکھتا ہوں تو میرا قلم تھر تھرانے لگتا ہے۔ یہ خوف اور محبت کا ملا جلا احساس، یہ اس کی تمام تحریروں میں موجود ہے، چاہے وہ نثر ہو یا شاعری۔ اس کے لیے لکھنا صرف ایک فنکارانہ عمل نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ یہ ایک تکلیف دہ اور مقدس فریضہ ہے۔ اور شاید یہی اس کے فن کی اصل طاقت ہے۔ وہ ہمیں صرف کہانیاں نہیں سناتا یا نظمیں نہیں پڑھواتا، بلکہ اس پورے تجربے کا، اس تکلیف کا، اس محبت کا حصہ بنا لیتا ہے۔ صحیح۔ اس کی نثر ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے اور اس کی شاعری ہمیں محسوس کرنے پر۔ اور اس طرح وہ ہمیں ایک ایسی دنیا میں لے جاتا ہے جو صرف سیاہ اور سفید نہیں، بلکہ ہزاروں رنگوں اور سایوں سے بنی ہے۔ تو آج کی اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ مصنف کا ادبی انداز کتنا تہدار اور کثیر الجہت ہے۔ وہ کہانیوں، ذاتی یادداشتوں اور گہرے شاعرانہ استعاروں کو ملا کر ایک ایسی دنیا تخلیق کرتا ہے جو بے وقت خوبصورت بھی ہے اور تکلیف دہ بھی۔ جو بات کو بیان کرنے کے لیے دو بالکل مختلف زبانیں استعمال کر سکتا ہے۔ دو بالکل مختلف لہجے، ایک ذہن کا، دوسرا دل کا۔ بالکل، اور یہ سفر ابھی ختم نہیں ہوا۔ ہم نے آج اس کے اسلوب اور ٹیکنیک پر بات کی ہے۔ تو اگلی بار ہم ان تحریروں کے پیچھے موجود بڑے ثقافتی اور تاریخی محرکات پر بات کریں گے، تاکہ یہ سمجھ سکیں کہ یہ کہانیاں اور نظمیں صرف ایک فرد کی نہیں، بلکہ ایک پوری قوم کی داستان کیسے بن جاتی ہیں۔ جی، ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ ذاتی تجربات کس طرح ایک اجتماعی تاریخ کا حصہ بنتے ہیں اور اس تاریخ کو کیسے متاثر کرتے ہیں۔ جاتے جاتے ایک سوال سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ مصنف اپنی ایک نظم میں کہتا ہے، اب تو مجھ کو اپنے ان اشعار کی قیمت شب بیداری، شرم و ندامت سے ہی پوری کرنی ہوگی۔ سوال یہ ہے کہ جب کوئی فنکار اپنی اور اپنی قوم کی تکلیف کو فن میں ڈھالتا ہے، تو کیا اس کی قیمت صرف فنکار ہی ادا کرتا ہے یا وہ ہم سے، یعنی پڑھنے والوں سے بھی کوئی قیمت مانگتا ہے؟ توجہ کی، ہمدردی کی، یا شاید کچھ بدلنے کے عمل کی؟ پچھلی نشست میں ہم رسول حمزہ توف کی کتاب میرا داغستان پر بات تو کر رہے تھے اور اس کی روح کو سمجھنے کی کوشش بھی کی، لیکن ایک سوال وہ میرے ذہن میں اٹکا رہ گیا۔
آخر یہ کتاب ہے کیا؟ مطلب یہ ناول ہے، یادداشتیں ہیں یا شاعری؟ مصنف نے اسے کسی ایک خانے میں کیوں نہیں رکھا؟ آج اسی پر بات کرتے ہیں کہ یہ انداز کتاب کو کمزور کرتا ہے یا اسے ایک شاہکار بنا دیتا ہے۔ یہ بہت ہی زبردست سوال ہے، کیونکہ اس کتاب کی ساری خوبصورتی اسی سوال کے جواب میں چھپی ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ مصنف خود بھی اس کا کوئی سیدھا جواب نہیں دیتے۔ وہ تو خود کہتے ہیں کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ میں کیا پکا رہا ہوں، تو سچ یہ ہے کہ میں خود بھی نہیں جانتا۔ اچھا، جی، وہ اپنی تحریر کو ایک بڑے داغستانی دسترخوان سے تشبیہ دیتے ہیں، جس پر ہر طرح کا کھانا رکھا ہے، گوشت بھی ہے، پھل بھی، میٹھا شہد بھی اور تیز مسالے بھی۔ اب یہ پڑھنے والے کی مرضی ہے کہ وہ جو چاہے جہاں سے چاہے اٹھا کر چکھ لے۔ واہ، دسترخوان کی مثال تو بہترین ہے، مطلب کوئی پابندی نہیں۔ بالکل، یہ کسی ایک صنف کی پابندی نہیں، بلکہ ادب کی پوری آزادی کا جشن ہے۔ اور مصنف کا لکھنے کا عمل بھی وہی بڑا دلچسپ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر کے دروازے پر خود دستک دیتا ہوں اور پھر کسی کے آنے کا انتظار کرتا ہوں۔ یہ انتظار کس کا ہے؟ کسی خیال کا، کہانی کا یا کسی نظم کی آمد کا؟ تو چلیں اسی دسترخوان سے سب سے خوشبودار پکوان اٹھاتے ہیں، شاعری۔ اگر یہ پوری کتاب ایک دعوت ہے تو اس میں شاعری کی کیا حیثیت ہے؟ میرے خیال میں شاعری اس دسترخوان کی روح ہے۔ وہ کوئی الگ سے رکھی ہوئی ڈش نہیں، بلکہ ہر چیز میں رچی بسی ہوئی ہے۔ رسول حمزہ توف کے لیے شاعری کوئی ذہنی عیاشی یا صرف قافیہ پیمائی نہیں ہے۔ وہ اسے سچے جذبات کا گودام کہتے ہیں، ایک ایسی جگہ جہاں وہ اپنے سب سے قیمتی احساسات کو محفوظ رکھتے ہیں۔ ان کے نزدیک شاعری اور زندگی الگ الگ چیزیں ہیں ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ شاعری مجھے جنم دیتی ہے اور میں شاعری کو۔ یعنی ایک دوسرے کے بغیر وجود ہی ممکن نہیں۔ جی بالکل۔ یہ ایک دو طرفہ رشتہ ہے۔ جی، زندگی شاعری کو مواد دیتی ہے اور شاعری زندگی کو معنی۔ لیکن وہ کس قسم کے جذبات کو اس گودام میں رکھتے ہیں؟ کیا صرف محبت، خوبصورتی، ایسی مثبت چیزوں کو؟ نہیں، یہی تو کمال ہے۔ ان کا گودام زندگی کی طرح ہی ہے، جہاں ہر چیز موجود ہے۔ وہ مشہور داغستانی شاعر محمود کی مثال دیتے ہیں۔ ان کے والد نے پوچھا کہ تم کس بارے میں لکھو گے؟ تو اس نے کہا محبت کے بارے میں۔ اچھا۔ لیکن رسول حمزہ توف کی شاعری میں محبت کے ساتھ شدید نفرت بھی ہے، حسن کے ساتھ بدصورتی کا ذکر بھی ہے، وفاداری کے ساتھ غداری کی کہانیاں بھی۔ اچھا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر شاعری میں صرف اچھی باتیں ہوں تو وہ جھوٹی ہو جائے گی، بے ایمان ہو جائے گی۔ تو سچی شاعری زندگی کی مکمل تصویر ہے، بالکل، چاہے وہ کتنی ہی بدنما کیوں نہ ہو۔ بالکل، وہ زندگی کے ہر رنگ کو قبول کرتی ہے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ اچھا، کتاب میں جگہ جگہ اپنی نوٹ بک سے کے عنوان سے کچھ حصے آتے ہیں۔ جی، وہ بظاہر بکھرے ہوئے خیالات لگتے ہیں، چھوٹے چھوٹے واقعات۔ ان کا کیا کردار ہے؟ وہ بکھرے ہوئے نہیں ہیں، وہ دراصل اس دسترخوان پر رکھے چھوٹے چھوٹے اچار اور چٹنیاں ہیں جو اصل کھانے کا ذائقہ بڑھا دیتی ہیں۔ یہ نوٹ بکس مصنف کی ذاتی دنیا میں جھانکنے کی کھڑکیاں ہیں۔ ان میں ان کی ملاقاتیں، دوستوں سے گفتگو، روزمرہ کے مشاہدات ہیں۔ اور ان نوٹ بکس کا سب سے اہم اور دلچسپ کردار ہے ابو طالب، ایک ایسا دوست، بزرگ اور رہنما جو پوری کتاب میں مصنف کے ساتھ چلتا ہے۔ ابو طالب واقعی بہت مسحور کن کردار ہے۔ یہ کون ہے؟ کوئی حقیقی شخص یا مصنف کا ایک خیالی ساتھی؟ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ حقیقی تھے یا خیالی، اہم یہ ہے کہ وہ داغستان کی صدیوں پرانی دانش اور حکمت کی آواز ہیں۔ ابو طالب اور مصنف کی گفتگو کتاب کا دل ہے۔ وہ دونوں گھنٹوں باتیں کرتے ہیں، شاعری پر، زندگی پر، موت پر، مہمان نوازی پر۔ اور وہ قصے بھی سناتے ہیں۔ جی، وہ ایک قصہ گو بھی ہیں۔ وہ مصنف کو پرانی کہانیاں سناتے ہیں جو محض کہانیاں نہیں بلکہ داغستانی تہذیب کے سبق ہیں۔ جیسے وہ مہمان نوازی والی کہانی، وہ مجھے بہت پسند آئی۔ ذرا اس کا ذکر کریں کہ وہ کیسے داغستان کی اقدار کو ظاہر کرتی ہے۔ جی، ابو طالب بتاتے ہیں کہ ایک بار ایک غریب میزبان کے گھر ایک معزز مہمان آ گیا۔ اب میزبان کے پاس مہمان کی شان کے لائق کچھ بھی نہیں تھا، صرف ایک بہت قیمتی نایاب نسل کا گھوڑا تھا جسے وہ اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتا تھا۔ بالکل، اس نے وہ گھوڑا ذبح کر دیا تاکہ مہمان کی تواضع میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ جب مہمان کو پتہ چلا تو وہ بہت رنجیدہ ہوا
کیونکہ وہ تو خاص طور پر وہی گھوڑا خریدنے آیا تھا۔ اوہ، اس پر میزبان نے جواب دیا کہ مہمان کی عزت میرے گھوڑے سے زیادہ قیمتی ہے۔ یہ کہانی صرف مہمان نوازی نہیں بلکہ یہ داغستانی کردار کی اصل روح ہے، اپنی سب سے قیمتی چیز بھی دوسروں کے لیے قربان کر دینا۔ آج کل کے دور میں تو کوئی اپنے مہمان کے لیے وائی فائی کا پاسورڈ دے دے تو بڑی بات سمجھی جاتی ہے۔ یہ اقدار تو اب قصے کہانیوں میں ہی رہ گئی ہیں، ہے نا؟ جی بالکل، لیکن یہ بہت دلچسپ ہے کہ مصنف صرف ابو طالب کی کہانیاں ہی نہیں سناتے، وہ اپنی ذاتی یادوں کو بھی اسی انداز میں بیان کرتے ہیں، صحیح۔ اور یہیں ان کی فنکاری عروج پر پہنچتی ہے۔ وہ اپنی یادوں کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ وہ ذاتی نہیں، اجتماعی تجربہ بن جاتی ہیں۔ وہ اپنے بچپن کا ایک واقعہ سناتے ہیں کہ جب وہ دوسری جماعت میں تھے، اسکول سے گھر آ رہے تھے تو ایک بوڑھے چرواہے نے انہیں روکا۔ اور ایک کہانی سنائی۔ جی، اب یہ ایک عام سی یاد ہے، لیکن جس طرح وہ اس چرواہے، اس کے چہرے کی جھریاں اور پہاڑی راستے کا منظر بیان کرتے ہیں، قاری خود کو وہیں محسوس کرنے لگتا ہے۔ اور مجھے ان کی ایک اور تکنیک نے بہت متاثر کیا۔ وہ جان بوجھ کر کچھ چیزوں کو ادھورا چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح پہاڑوں کے بیچ ایک راستہ ادھورا رہ جاتا ہے، اسی طرح میری کہانی بھی نامکمل رہے گی۔ کوئی مصنف ایسا کیوں کرے گا؟ کیونکہ وہ قاری کو محض ایک تماشائی نہیں بنانا چاہتے، بلکہ اپنی کہانی کا حصہ دار بنانا چاہتے ہیں۔ جب کہانی ادھوری ہوتی ہے تو قاری کا تخیل کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ خود سوچتا ہے کہ آگے کیا ہوا ہوگا، اس کردار کا کیا بنا ہوگا۔ جی، اس طرح کتاب ختم ہونے کے بعد بھی قاری کے ذہن میں زندہ رہتی ہے۔ یہ قاری کی ذہانت پر ایک بہت بڑا اعتماد ہے۔ تو اگر ہم ان تمام نکات کو جوڑیں، صنف کی کوئی قید نہیں، نثر میں شاعری، ذاتی یادیں، ادھوری کہانیاں، تو ہم واپس اپنے ابتدائی سوال پر آ جاتے ہیں۔ مصنف نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر کیوں کیا؟ وہ سیدھا ایک ناول یا یادداشتیں کیوں نہیں لکھ سکے؟ اس کا جواب وہ خود دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر میں نے ڈرامہ لکھا تو میرے کردار پہاڑوں سے اتر کر شہروں میں چلے جائیں گے، اور اگر میں نے ناول لکھا تو مجھے ایک ایسی کہانی بنانی پڑے گی جس کا ایک آغاز اور ایک انجام ہو۔ لیکن داغستان کی زندگی نہ تو کوئی ڈرامہ ہے اور نہ ہی کوئی منظم ناول۔ داغستان کی زندگی پہاڑوں کی طرح ہے، بے ترتیب، وسیع، کہیں بلند، کہیں گہری، اور ہمیشہ اپنی جگہ پر قائم۔ وہ اپنی تحریر کو اپنی سرزمین کی فطرت سے الگ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تو اگر ان کی زمین آزاد اور خودسر ہے تو ان کی تحریر بھی کسی صنف کی غلام کیوں بنے؟ بالکل یہی بات ہے۔ یہ تو بہت گہرا تعلق ہے اپنی مٹی سے، اور یہی بات شاید ان کی زبان پر بھی لاگو ہوتی ہے۔ بہت سادہ، رواں اور عام فہم زبان ہے، جس میں پہاڑی لوگوں کی سی سادگی اور کھراپن ہے۔ جی ہاں، ان کا اسلوب اور ان کی زبان ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کتاب، تیری زبان پر وہی الفاظ ہونے چاہیے جو تیری فطرت سے ہم آہنگ ہوں۔ ان کی زبان میں کوئی بناوٹ نہیں، کوئی دکھاوا نہیں، اس میں پہاڑی چشمے کی سی روانی ہے اور چٹانوں جیسی مضبوطی۔ تو آج کی اس گفتگو کے بعد میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرا داغستان کا کسی ایک صنف میں نہ ہونا اس کی کمزوری نہیں بلکہ اس کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ یہ کتاب محض داغستان کے بارے میں نہیں ہے، یہ کتاب خود داغستان ہے۔ رسول حمزہ توف نے الفاظ سے ایک ایسا داغستان تخلیق کیا ہے جو جغرافیائی حدود سے آزاد ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نتیجہ آغاز کیا۔ انہوں نے ادب کے بنے بنائے نقشوں پر چلنے سے انکار کر دیا اور اپنی سرزمین کے لیے ایک نیا راستہ خود بنایا۔ اور یہاں سوچنے کے لیے ایک نکتہ یہ بھی ہے کہ کیا ہر سچی اور عظیم تحریر کہیں نہ کہیں اپنے مصنف کی ذاتی کہانی، اس کی یادوں اور اس کی مٹی کا ہی عکس نہیں ہوتی، چاہے اسے ناول کہا جائے، شاعری یا کچھ اور۔ واہ! فرق صرف یہ ہے کہ رسول حمزہ توف نے اس سچائی کو کسی پردے کے بغیر کھلے دل سے قبول کیا اور بیان کر دیا۔ یہ ایک بہترین نکتہ ہے غور کرنے کے لیے۔ اس کتاب میں ابھی بھی بہت سی کہانیاں اور کردار باقی ہیں جن پر بات ہو سکتی ہے۔ اگلی نشست میں ہم اسی کتاب کے ایک اور بہت ہی دلچسپ اور شاید متنازع حصے پر بات کریں گے، تیسری بیوی کی کہانی، اور داغستان کے گاؤں کی زندگی کی کچھ اور پرتیں کھلیں گی۔ پچھلی نشست میں ہم نے لفظوں کے سمندر میں ایک غوطہ لگایا تھا اور یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ وہ کیسے
معنی کی سیپیاں اپنے اندر چھپائے رکھتے ہیں۔ وہیں سے یہ خیال جڑتا ہے کہ ادب تو ایک آئینہ ہے نا؟ جی، جس میں صرف چہرے نہیں، بلکہ پوری تہذیبوں کی روح نظر آتی ہے۔ ان کے موسم، ان کی مٹی کی خوشبو، سب کچھ۔ کچھ کتابیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ وہ صرف کہانیاں نہیں سناتی، بلکہ وہ ایک پوری سرزمین کی دھڑکنیں بن جاتی ہیں۔ بالکل، اس کے پہاڑوں کی خاموشی اور دریاؤں کا شور قانی کے وجود کا حصہ بن جاتا ہے۔ اور کچھ کتابیں تو خود ایک سرزمین کی طرح ہوتی ہیں، مطلب ان کا کوئی نقشہ نہیں ہوتا، کوئی سیدھا راستہ نہیں، آپ بس ان کی وادیوں میں اترتے جاتے ہیں اور ہر موڑ پر ایک نئی کہانی، ایک نیا کردار، ایک نیا فلسفہ آپ کا منتظر ہوتا ہے۔ جی، یہ کتابیں آپ سے سفر کا مطالبہ کرتی ہیں، رہنمائی کا وعدہ نہیں۔ بالکل یہی بات ہے۔ آج ہمارے سامنے ایک ایسا ہی چیلنج ہے، بالکل ایک ایسی کتاب جس کا کوئی شروع، کوئی درمیان، کوئی آخر نہیں، تو وہ ایک پوری قوم کی روح کو کیسے بیان کر سکتی ہے؟ آج ہم رسول حمزہ توف کی شہرہ آفاق کتاب میرا داغستان کے بکھرے ہوئے اوراق میں اسی سوال کا جواب تلاش کریں گے۔ جی، یہ کتاب، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، روس کے پہاڑی علاقے داغستان سے تعلق رکھتی ہے، اور اسے ناول سمجھنا تو ایک بہت بڑی غلطی ہوگی۔ بالکل، یوں سمجھیں کہ آپ کسی بزرگ کے ساتھ الاؤ کے پاس بیٹھے ہیں اور وہ کبھی کوئی پرانی یاد سنا رہے ہیں، کبھی کوئی نظم گنگنا رہے ہیں، تو کبھی گاؤں کا کوئی قصہ چھیڑ دیا۔ صحیح۔ اور یہی اس کتاب کی خوبصورتی اور اس کی مشکل بھی ہے۔ مصنف خود شروع میں کہتا ہے کہ بھئی میری کتاب کی کوئی ترتیب نہیں ہے، جیسے پہاڑی گاؤں میں گھر بے ترتیبی سے بنے ہوتے ہیں۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ میری سوچ کی بنیادیں، میری کہانیاں اور نظمیں سب اسی بے ترتیبی سے بنی ہیں، اور یہی اس کا حسن ہے تو پھر اس کے ساتھ انصاف کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم بھی اس کے بے ترتیب وادیوں میں بغیر نقشے کے اتر جائیں۔ تو پھر آئیے، اسی بے ترتیبی میں جو سب سے پہلا ہیرا ہمیں ملتا ہے، وہ صلاحیت کے بارے میں ایک بہت گہرا سوال ہے۔ کتاب میں کہانی ہے شاعر اور سنہری مچھلی کی کہانی۔ جی، ایک شاعر مچھلی پکڑتا ہے جو اس سے کہتی ہے کہ مجھے چھوڑ دو، جو مانگو گی دوں گی۔ شاعر کہتا ہے مجھے بس تھوڑی سی صلاحیت دے دو، لیکن مچھلی کا جواب وہ حیران کن ہے۔ وہ کہتی ہے میں سب کچھ دے سکتی ہوں، لیکن صلاحیت نہیں دے سکتی، کیونکہ وہ تو میرے پاس بھی نہیں ہے۔ یہی تو بات ہے۔ یہ مجھے سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کیا واقعی صلاحیت کوئی ایسی چیز ہے جسے سیکھا ہی نہیں جا سکتا؟ اگر ایسا ہے تو پھر ہم سب جو اتنی محنت کرتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایک زبردست سوال ہے، اور یہی حمزہ توف کا کمال ہے۔ وہ ہمارے دور کی اس سوچ کو چیلنج کرتا ہے، جہاں ہر چیز محنت سے، 10,000 گھنٹوں کی مشق سے اور ہسل کلچر سے جوڑی جاتی ہے۔ بالکل۔ حمزہ توف کا نظریہ اس کے بالکل الٹ ہے۔ اس کے نزدیک صلاحیت کوئی ایسی چیز نہیں جو آپ حاصل کرتے ہیں، بلکہ یہ وہ چیز ہے جو آپ ہوتے ہیں۔ یہ قدرت کا ایک تحفہ ہے، ایک راز ہے۔ وہ خود پوچھتا ہے، واقعی یہ بتانا مشکل ہے کہ صلاحیت انسان کو کہاں سے ملتی ہے، وہ زمین سے پھوٹتی ہے یا آسمان سے ٹپکتی ہے؟ اچھا۔ اس کے لیے یہ اتنی ہی پراسرار اور قدرتی چیز ہے جتنوں ستاروں کا چمکنا یا پھولوں کا مہکنا۔ یہ ایک ایسی قوت ہے جسے آپ کنٹرول نہیں کر سکتے، صرف محسوس کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہ صرف ایک قدرتی تحفہ ہے تو پھر محنت اور مشق کا کیا کردار رہ جاتا ہے؟ کیا ایک باصلاحیت لیکن کاہل شخص ایک محنتی مگر کم صلاحیت والے شخص سے بہتر ہے؟ یہ بہت دلچسپ نکتہ ہے۔ دیکھیں، حمزہ توف محنت کو رد نہیں کرتا، بلکہ اس کا کردار بدل دیتا ہے۔ اچھا۔ وہ کیسے؟ اس کے فلسفے کے مطابق محنت صلاحیت حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ جو صلاحیت پہلے سے موجود ہے اسے راستہ دینے کے لیے ہوتی ہے۔ واہ! یوں سمجھیں کہ آپ کے اندر پانی کا ایک چشمہ تو قدرتی طور پر موجود ہے، لیکن نہر کھودنے کی محنت آپ کو خود کرنی پڑتی ہے، تاکہ وہ پانی بہہ سکے اور کھیتوں کو سیراب کر سکے۔ بالکل۔ تو شاعر کی محنت الفاظ کو تراشنا اور انہیں صحیح جگہ پر رکھنا ہے، تاکہ اس کے اندر جو صلاحیت کا چشمہ ہے وہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ واہ! یہ تو بہت ہی عمدہ وضاحت ہے۔ تو اگر صلاحیت ایک ایسی قدرتی قوت ہے تو یہ داغستان کے عام لوگوں کی زندگیوں میں کیسے نظر آتی ہے؟ ہمارے سامنے جو مواد ہے اس میں کچھ حیرت انگیز جھلکیاں ہیں، جیسے برفانی طوفان میں گھرے چرواہوں کی کہانی۔ جی، جب ہر طرف برف تھی، موت سامنے کھڑی تھی اور بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، تو انہوں نے کیا کیا؟
انہوں نے ایک دوسرے کو اپنی نظمیں اور گیت سنانا شروع کر دیے۔ انہوں نے فن کو اپنی بقا کا ذریعہ بنا لیا۔ اور یہ صرف وقت گزاری نہیں تھی، یہ شدید بحران کے لمحے میں انسان کی ایک نفسیاتی ضرورت کو ظاہر کرتا ہے۔ صحیح، جب آپ جسمانی طور پر بے بس ہو جاتے ہیں تو آپ کا ذہن، آپ کی روح کوئی سہارا ڈھونڈتی ہے۔ ان چرواہوں کے لیے شاعری وہ سہارا تھی۔ وہ ایک دوسرے کو مرثیے سنا کر اپنے خوف اور دکھ کو ایک اجتماعی آواز دے رہے تھے۔ مطلب یہ کہ داغستان کے لوگوں کے لیے فن صرف تفریح نہیں ہے، بلکہ زندگی اور موت کے مسئلے میں ایک لازمی ہتھیار ہے۔ بالکل۔ اور اسی روح کی ایک اور مثال ابو طالب کمہار کا قصہ ہے۔ جی، وہ گام کا ایک کمہار ہے جو نئے برتن بنانے سے زیادہ ٹوٹے ہوئے برتنوں کو جوڑنے میں خوشی محسوس کرتا تھا۔ یہ کردار مجھے بہت دلچسپ لگا۔ بالکل۔ ابو طالب صرف ایک کمہار نہیں، وہ ماضی کے احترام کی ایک زندہ علامت ہے۔ اس کا ٹوٹے ہوئے برتنوں کو جوڑنا دراصل اپنی بکھری ہوئی تاریخ اور روایات کو سمیٹنے کا استعارہ ہے۔ صحیح۔ لیکن حمزہ توف یہاں بھی کہانی کو سادہ نہیں چھوڑتا، وہ اس میں ایک پیچیدگی ڈالتا ہے۔ ہاں، یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ابو طالب ٹوٹی چیزوں کو جوڑتا تھا، لیکن کیا اس میں یہ خطرہ بھی نہیں کہ انسان ماضی سے اتنا جڑ جائے کہ حال کو نظر انداز کر دے؟ یہی تو اس کتاب کی گہرائی ہے۔ یہ کسی چیز کی آنکھیں بند کر کے تعریف نہیں کرتی، یہ دکھاتی ہے کہ ہر خوبی کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ صحیح۔ ماضی سے جڑ کر رہنا ایک قابل قدر بات ہے، لیکن اگر اس کی قیمت حال کے رشتوں کو نظر انداز کرنا ہے تو یہ ایک المیہ بن جاتا ہے۔ اور حمزہ توف ہمیں کوئی آسان جواب نہیں دیتا، بس ایک پیچیدہ انسانی حقیقت ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے۔ جی۔ اور ابو طالب کے کردار سے جڑی ایک اور کہانی جو شاید ہر گھر کی کہانی ہے۔ اس کے مہمان کی۔ ہاں، اس کے مہمان کی جو جانے کا نام ہی نہیں لیتا۔ یہ مہمان نوازی اور اس سے پیدا ہونے والے مذاق کی ایک بہترین تصویر ہے۔ بالکل، اور کمال یہ ہے کہ حمزہ توف اس عام سے واقعے میں بھی داغستانی مہمان نوازی کا ایک گہرا پہلو دکھا دیتے ہیں۔ صحیح۔ ہاں، اور یہ دکھاتا ہے کہ ان کے لیے مہمان نوازی ایک سماجی ذمہ داری ہے، چاہے وہ کتنی ہی صبر آزما کیوں نہ ہو جائے۔ جی۔ یہی چھوٹی چھوٹی کہانیاں ہی ہیں جو ہمیں داغستان کے سماجی ڈھانچے، ان کی اقدار اور ان کی روزمرہ زندگی کی ایک خوبصورت تصویر دکھاتی ہیں۔ اور یہ تمام کہانیاں ہمیں واپس کتاب کے مرکزی خیال کی طرف لاتی ہیں، جو خود شاعری ہے۔ جی۔ شاعری کی بات کریں تو مصنف کا اس کے بارے میں تصور بھی بہت غیر روایتی ہے۔ عام طور پر شاعروں کو خیالوں میں گم رہنے والی مخلوق سمجھا جاتا ہے، لیکن حمزہ توف کہتا ہے کہ شاعری کرنا کھیتی باڑی کرنے، گھر بنانے یا تلوار تیار کرنے جیسا ہی ایک ٹھوس اور محنت طلب کام ہے۔ جی، وہ کہتا ہے کہ میں اپنے ڈھنگ سے اپنے کھیت کی کاشت اور زراعت کا کام انجام دیتا ہوں۔ یعنی شاعر کے لیے الفاظ صرف خوبصورت خیالات نہیں ہیں، وہ اوزار ہیں۔ جیسے کسان کے لیے ہل، صحیح۔ اسے ان الفاظ سے زمین جوتنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، تب جا کر سوچ کی فصل اگتی ہے۔ اور کیا ہی دلچسپ بات ہے کہ وہ اسی صلاحیت اور محنت کے تصور کو انسانی جذبات پر بھی لاگو کرتا ہے، خاص طور پر محبت اور نفرت پر۔ اچھا۔ اس کے مطابق محبت کرنے کے لیے بھی صلاحیت کی ضرورت ہوتی ہے، اور شاید نفرت سے بھی زیادہ۔ یہ کیسے؟ وہ کہتا ہے محبت کا جذبہ نفرت کے جذبے کی ضد ہے، اور تخلیق کا جذبہ تخریب کے جذبے سے ہمیشہ بالاتر ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ محبت کرنا، رشتے بنانا اور انہیں نبھانا ایک تعمیری اور مشکل کام ہے، جبکہ نفرت کرنا اور چیزوں کو تباہ کرنا نسبتاً آسان ہے۔ جی۔ یہ ایک بہت ہی طاقتور خیال ہے کہ محبت بھی ایک فن ہے جس کے لیے صلاحیت درکار ہے۔ اسی طرح کتاب میں ایک جگہ مصنف اپنے دوست سے مکالمہ کرتا ہے جو اس کی شاعری کو قوم کی شاعری سے الگ سمجھتا ہے۔ یہ سوال آج بھی ہر فنکار کے لیے اہم ہے کہ اس کا فن ذاتی ہے یا اجتماعی؟ بالکل، کیا وہ صرف اپنے لیے لکھتا ہے یا اپنی قوم کے لیے؟ اور حمزہ توف کے نزدیک یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میری شاعری اور میری قوم کی شاعری ایک ہی چشمے سے پھوٹتی ہے۔ وہ اپنی قوم کی کہانیوں، ان کے دکھ، سکھ اور روایات کو اپنی ذات کے تجربے سے گزار کر پیش کرتا ہے۔ اور یہ کشمکش اس کی ذاتی زندگی میں بھی نظر آتی ہے۔ ہمارے سامنے جو مواد ہے اس میں ماسکو میں ایک مہنگا کوٹ خریدنے کا ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ ہاں، وہ واقعہ بہت مزے کا ہے۔
جی، وہ بتاتا ہے کہ کس طرح اس نے اپنی بیوی کی دی ہوئی رقم سے 2250 روبل کا ایک کوٹ خریدا۔ وہ اسے پہن کر خوش بھی ہوتا ہے اور کچھ شرمندہ بھی۔ اسے لگتا ہے کہ یہ کوٹ اسے اس کے سادہ لو پہاڑی لوگوں سے الگ کر رہا ہے۔ بالکل، یہ ایک چھوٹی سی تفصیل ہے لیکن یہ کتاب کو بہت حقیقی اور انسانی بنا دیتی ہے۔ یہ صرف ایک کوٹ کی کہانی نہیں، یہ ایک بہترین استعارہ ہے۔ اچھا۔ وہ کوٹ اسے سردی سے بچاتا ہے، اسے عزت دیتا ہے، لیکن ساتھ ہی اسے اس کے لوگوں سے تھوڑا الگ بھی کرتا ہے۔ صحیح۔ یہ اس فنکار کی اندرونی کشمکش ہے جو اپنی جڑوں سے بھی جڑا رہنا چاہتا ہے اور دنیا میں اپنی جگہ بھی بنانا چاہتا ہے۔ واہ! یہی اس کتاب کی خوبصورتی ہے کہ یہ بڑے بڑے فلسفوں کو ایسی چھوٹی چھوٹی ذاتی اور انسانی کہانیوں کے ذریعے بیان کرتی ہے۔ مصنف کے نزدیک ہر انسان ایک کہانی ہے، چاہے وہ پہاڑ کا چرواہا ہو یا شہر کا دانشور۔ تو ہم نے اپنا سفر ایک سوال سے شروع کیا تھا کہ ایک بکھری ہوئی بے ترتیب کتاب ایک قوم کی روح کو کیسے سمیٹ سکتی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اس کا جواب خود اس بکھراؤ میں ہی ہے۔ میرا داغستان ہمیں بتاتی ہے کہ کسی قوم کی روح کوئی ایک منظم داستان نہیں ہوتی، بلکہ وہ ایسی ہی بکھری ہوئی کہانیوں، یادوں، نظموں اور لطیفوں کا مجموعہ ہوتی ہے۔ ان اوراق میں ایک وطن سے محبت کا گہرا دریا بہتا ہے، کہانیوں کی لازوال طاقت پر یقین ہے، اور انسان ہونے کے معنی پر گہرا غور و فکر ملتا ہے۔ بالکل جس طرح ابو طالب کمہار ٹوٹے ہوئے برتن کے بے شمار ٹکڑوں کو جوڑ کر ایک نئی اور کارآمد چیز بنا دیتا تھا، جی، اسی طرح رسول حمزہ توف نے یادوں، نظموں، کہانیوں اور ذاتی تجربات کے بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو جوڑ کر میرا داغستان کی شکل میں ایک ایسی تصویر بنائی ہے جو مکمل بھی ہے اور لازوال بھی۔ صحیح۔ یہ کتاب ہمیں سکھاتی ہے کہ بکھری ہوئی چیزوں میں بھی ایک گہرا ربط اور حسن موجود ہوتا ہے، بس اسے دیکھنے والی نظر چاہیے۔ یہ کتاب یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہر شخص، ہر خاندان اور ہر جگہ کی اپنی منفرد کہانیاں اور روایات ہوتی ہیں۔ جی، جو اس کی اصل شناخت بناتی ہیں۔ بالکل۔ ایک لمحے کے لیے سوچا جائے کہ اگر کسی کو اپنی زندگی یا اپنی برادری کی روح کو چند کہانیوں یا یادوں میں سمیٹنا ہو، تو وہ کون سی ہوں گی؟ وہ کون سے بکھرے ہوئے ٹکڑے ہوں گے جنہیں جوڑ کر ایک مکمل تصویر بنتی ہے؟ اور کیا ان کہانیوں کو اگلی نسل تک پہنچانے کا ہمارے پاس کوئی راستہ ہے؟ تو میرا داغستان کے پہاڑوں اور وادیوں میں ہمارا جو سفر تھا وہ اب اپنے اختتام پر آ پہنچا ہے۔ جی، ایسا ہی لگتا ہے۔ لفظوں کے ذریعے ہم نے وہاں کے لوگوں سے، ان کی روایتوں سے ملاقات کی، محبت، بہادری، وفاداری کی کیسی کیسی داستانیں سنی۔ بالکل۔ آج ہم اس کتاب کے آخری اوراق پلٹ رہے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ رسول حمزہ توف اپنے پڑھنے والوں کے لیے آخر میں کیا چھوڑ کر گئے ہیں۔ اور یہ صرف ایک کتاب کا خاتمہ نہیں ہے، ہے نا؟ یہ تو ایک طرح سے دانائی کے وہ آخری موتی ہیں جو مصنف ہمیں دے رہا ہے۔ صحیح۔ ان آخری ابواب میں وہ بہت بنیادی سوال اٹھاتے ہیں۔ سچ کیا ہے؟ ایک لکھنے والے کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ اور جب کہانی ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جی، تو یہ ایک الوداعی پیغام تو ہے، لیکن اس سے زیادہ یہ ایک آئینہ ہے جو وہ ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں۔ چلیں تو پھر اس آئینے میں جھانکتے ہیں۔ کتاب کے آخری حصے کا آغاز ہی ایک بہت بڑے موضوع سے ہوتا ہے، سچ اور جھوٹ کی کشمکش۔ اچھا، وہ ایک عجیب تمثیل بیان کرتے ہیں کہ دنیا میں دو گروہ ہیں، ایک سچ بولنے والوں کا، دوسرا جھوٹ بولنے والوں کا۔ لیکن ان میں فرق کیسے کیا جائے؟ یہی تو اصل مسئلہ ہے۔ وہ دکھنے میں بالکل ایک جیسے ہیں، ان کے لباس، چہرے، آوازیں، سب کچھ ایک جیسا، ان میں فرق کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ یہ تمثیل تو مطلب آج کے دور میں اور بھی زیادہ معنی خیز لگتی ہے۔ جی بالکل۔ ہم ایک ایسی دنیا میں جی رہے ہیں جہاں سچ اور جھوٹ اتنے گڈمڈ ہو گئے ہیں کہ انہیں الگ کرنا ہی سب سے بڑا چیلنج ہے۔ تو مصنف کیا کوئی حل بتاتے ہیں؟ نہیں، وہ کوئی آسان حل نہیں دے رہے۔ وہ یہ نہیں بتا رہے کہ سچے انسان کی یہ نشانی ہے، بلکہ وہ اس جدوجہد کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو سچ کو تلاش کرنے کے لیے کرنی پڑتی ہے۔ اچھا، یعنی اصل امتحان پہچاننے کا ہے، اور اسی خیال کو وہ ایک قدم اور آگے لے جاتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، سچ زندگی ہے اور جھوٹ موت، یہ دونوں کبھی اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ بالکل، یہاں کوئی درمیانی راہ نہیں ہے۔ ان کے لیے یہ کوئی معمولی اخلاقی معاملہ نہیں، یہ تو وجود کا سوال ہے۔ زندگی اور موت کا مسئلہ بنا دیا ہے انہوں نے۔ اور جھوٹ سے پہنچنے والے نقصان کو سمجھانے کے لیے وہ ایک بہت ہی ایک تکلیف دہ کہانی سناتے ہیں۔ اچھا؟
ایک باپ کی کہانی جو اپنے بیٹے کو جھوٹ کا پہلا سبق سکھانا چاہتا ہے۔ سبق جھوٹ کا؟ جی، وہ اسے ایک اونچی چٹان پر لے جاتا ہے اور کہتا ہے، بیٹا نیچے چھلانگ لگاؤ، میں تمہیں پکڑ لوں گا۔ یہ تو اعتماد کا بہت بڑا امتحان ہے۔ یقیناً، اور بیٹے نے اپنے باپ پر پورا بھروسہ کرتے ہوئے چھلانگ لگا دی، لیکن باپ اپنی جگہ سے پیچھے ہٹ گیا اور اسے نہیں پکڑا۔ بیٹا نیچے گر کر زخمی ہو گیا۔ ارے، یہ کیسی بات ہے؟ مطلب اپنے ہی بیٹے کا بھروسہ ہمیشہ کے لیے توڑ دیا، صرف ایک سبق سکھانے کے لیے؟ آپ کا رد عمل بالکل فطری ہے۔ یہ کہانی پڑھنے والے کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے۔ یہ تو سراسر ظلم لگتا ہے۔ شاید مصنف کا مقصد بھی یہی ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ باپ نے صحیح کیا، بلکہ وہ اس کہانی کے ذریعے جھوٹ کے زخم کی گہرائی دکھا رہے ہیں۔ اچھا۔ ایک جسمانی زخم شاید بھر جائے، لیکن اعتماد پر لگنے والا زخم وہ روح پر ہمیشہ کے لیے ایک نشان چھوڑ جاتا ہے۔ صحیح، وہ لڑکا شاید زندگی میں پھر کبھی کسی پر مکمل بھروسہ نہ کر پائے۔ کبھی نہیں۔ تو مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ صرف ایک غلط بیانی نہیں، یہ ایک تشدد ہے، ایک حملہ ہے۔ اب بات سمجھ میں آئی۔ یعنی اگر الفاظ میں اتنی طاقت ہے کہ وہ روح کو زخمی کر سکتے ہیں، تو پھر ان کو استعمال کرنے والے کی ذمہ داری کتنی بڑھ جاتی ہے؟ بہت خوبصورت جوڑا آپ نے، بالکل یہی بات ہے۔ اور الفاظ کی اسی ذمہ داری کے تصور سے مصنف ہمیں اپنی دنیا میں لے جاتے ہیں، جہاں ان کا سامنا اپنے ایڈیٹر ابو طالب سے ہوتا ہے۔ ابو طالب، وہ تو ایک طرح سے ان کے استاد بھی تھے۔ جی، استاد، رہنما اور ایک سخت گیر نقاد۔ ان کا رشتہ بڑا دلچسپ ہے۔ کتاب میں ابو طالب کی 10 نصیحتوں کا ذکر ہے نا؟ جی، اور وہ صرف لکھنے کے اصول نہیں ہے، وہ تو زندگی گزارنے کا فلسفہ ہے۔ ان میں سے کوئی ایک جو آپ کو سب سے زیادہ متاثر کرتی ہو؟ یہی بہت گہری ہیں، لیکن ایک نصیحت ہے جو میرے خیال میں ہر تخلیق کار کے لیے مشعل راہ ہے۔ کون سی؟ ابو طالب کہتے ہیں، ہر اس چیز کو برا سمجھو جسے تم نے آسانی سے اچھا سمجھا ہو۔ واہ، مطلب جو خیال یا جملہ پہلی کوشش میں ہی شاندار لگے، اس پر شک کرو۔ بالکل، اس کی گہرائی میں جاؤ، اسے بار بار پرکھو، کیونکہ حقیقی فن آسانی سے ہاتھ نہیں آتا۔ یہ نصیحت ہمیں سطحی پن سے بچاتی ہے۔ یہ تو کمال کی بات ہے، یعنی اپنے ہی تخلیق کے سب سے بڑے نقاد خود بنو۔ ایک اور نصیحت بھی بڑی دلچسپ ہے، قاری وہ نہیں جو کتاب میں خامیاں تلاش کرے، بلکہ وہ جو کتاب خریدے۔ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ کا اصل رشتہ اس عام قاری سے ہے جو پیسے خرچ کر کے آپ کی کتاب پڑھ رہا ہے، نہ کہ اس پیشاور نقاد سے جس کا کام ہی کیڑے نکالنا ہے۔ جی، اور دوسرا گہرا مطلب یہ ہے کہ آپ کا کام لوگوں تک پہنچنا چاہیے۔ اگر کتاب کوئی خرید ہی نہیں رہا تو اس کی خوبیوں اور خامیوں پر بحث بے معنی ہے۔ فن کا مقصد ابلاغ ہے۔ صحیح۔ اور ان سب نصیحتوں کا نچوڑ شاید وہ آخری نصیحت ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ اپنی جڑوں سے جڑے رہو۔ یقیناً، وہ کہتے ہیں کہ اگر تم اپنے گاؤں نہیں گئے اور وہاں کیا ہو رہا ہے یہ نہیں جانتے تو تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم ابھی وہیں سے آئے ہو۔ یہ تو سیدھا سیدھا اس کتاب کی روح ہے۔ جی، ابو طالب رسول حمزہ کتوف کو یاد دلا رہے ہیں کہ تمہاری ساری شاعری، تمہاری ساری کہانیاں داغستان کی مٹی سے نکلی ہیں۔ اگر اس مٹی سے رشتہ توڑ لوگے تو تمہارا فن کھوکھلا ہو جائے گا۔ لیکن ان کا رشتہ صرف استاد اور شاگرد والا سنجیدہ رشتہ نہیں تھا، اس میں ایک طرح کی نوک جھونک بھی تھی۔ وہ ایک واقعہ ہے نا؟ جی، جہاں ایک شاعر اپنی نظم لے کر آتا ہے اور ابو طالب اسے پڑھ کر کھڑکی سے باہر پھینک دیتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اور اس واقعے کا سب سے مزیدار پہلو یہ ہے کہ وہ شاعر باہر بھاگ کر جاتا ہے، اپنی نظم اٹھاتا ہے اور فخر سے دوستوں کو بتاتا ہے کہ اس کی نظم اخبار میں چھپ گئی ہے۔ کمال ہے، یعنی شکست کو بھی جیت بنا لیا۔ یہ فنکاروں کی نفسیات پر ایک زبردست طنز ہے۔ ابو طالب کا کام معیار کو برقرار رکھنا تھا، چاہے کسی کا دل ہی کیوں نہ دکھے۔ صحیح۔ اچھا، اس سب کے بعد اب ہم کتاب کے بالکل آخری حصے کی طرف آتے ہیں، جہاں مصنف خود اپنی تخلیق سے مخاطب ہوتے ہیں۔ ایک بہت ہی ذاتی لمحہ ہے۔ وہ ایک سوال پوچھتے ہیں جو شاید ہر بڑا فنکار خود سے پوچھتا ہوگا۔ یہ کتاب جو میں نے لکھی ہے، یہ آخر ہے کیا؟ کیا یہ ناول ہے، کہانی ہے، یا میری یادداشتیں ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے، کیونکہ یہ کتاب واقعی کسی ایک صنف میں قید نہیں ہے۔ اس میں تاریخ ہے، شاعری ہے، فلسفہ ہے، سب کچھ ہے۔ اور پھر وہ خود ہی اس کا جواب دیتے ہیں؟ جی، ایک بے حد خوبصورت اور جامع جواب۔ یہ میرا داغستان ہے۔ واہ، اس ایک جملے میں انہوں نے ساری بحث ہی سمیٹ دی۔
یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ میری کتاب کو کسی ادبی پیمانے سے مت ناپو، یہ میری سرزمین کا آئینہ ہے۔ بالکل، یہ صرف ایک کتاب کا عنوان نہیں، یہ ایک شناخت کا اعلان ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میری ذات اور میری سرزمین الگ الگ نہیں ہے۔ اور اسی مقام پر آ کر وہ اپنی ذمہ داریوں پر بھی غور کرتے ہیں، خود کو ایک مسافر کی طرح محسوس کرتے ہیں جو لمبے سفر کے بعد گھر واپس آ رہا ہے۔ جی، اور اس کے دل میں یہ دھڑکا لگا ہوا ہے کہ اس کے لوگ اسے کیسے قبول کریں گے۔ کیا وہ کہیں گے کہ تم نے ہمارا نام روشن کیا، یا یہ کہ تم شہر کی روشنیوں میں کھو گئے۔ یہ ایک فنکار کی اپنے لوگوں کے سامنے جواب دہی کا احساس ہے۔ یہ بہت گہرا نقطہ ہے، کیونکہ مصنف کے نزدیک جب ایک کتاب لکھ دی جاتی ہے تو ذمہ داری صرف مصنف پر ختم نہیں ہوتی، اچھا، تو پھر کس پر ہوتی ہے؟ قاری پر بھی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک دو طرفہ رشتہ ہے۔ مصنف نے اپنا کام کر دیا، اب قاری کا کام ہے کہ وہ اسے سمجھے، اس سے ایک رشتہ قائم کرے۔ یعنی کتاب کی زندگی قاری کے ہاتھ میں ہے۔ بالکل، الماری میں پڑی ہوئی کتاب تو محض کاغذ کا ڈھیر ہے، وہ زندہ تب ہوتی ہے جب کوئی اسے پڑھتا ہے۔ اور پھر وہ اس سفر کا اختتام انتہائی خوبصورت اور روحانی انداز میں کرتے ہیں۔ کتاب کی آخری سطریں بہت معنی خیز ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، دوستو، میں نے یہ سفر اسلام کے ساتھ شروع کیا تھا اور اسے ختم بھی سلام پر ہونا چاہیے۔ السلام علیکم، آمین۔ یہ ایک مکمل دائرہ ہے، آغاز بھی سلام سے اور اختتام بھی سلام پر۔ یہ محض ایک مذہبی روایت نہیں، بلکہ یہ امن اور احترام کا وہ عالمگیر پیغام ہے جو وہ اپنے ہر قاری کو دے رہے ہیں۔ اپنی کتاب کو ایک دعا کی طرح ختم کر رہے ہیں۔ جی، جیسے کہہ رہے ہوں کہ میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا، اب تم پر اور تمہارے رب پر سلامتی ہو۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ اگر اس پوری گفتگو کو سمیٹیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ میرا داغستان ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ زندگی ایک عظیم کتاب کی طرح سچائی کی تلاش، اپنی جڑوں کو تھامے رکھنے اور اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کا نام ہے۔ صحیح، یہ صرف ایک کتاب نہیں بلکہ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے۔ اور یہ صرف داغستان کی کہانی نہیں، یہ ہر اس انسان کی کہانی ہے جو اپنی شناخت اور مقصد کی تلاش میں ہے۔ اور آخر میں ایک فکر انگیز سوال جو یہ کتاب ہمارے لیے چھوڑ جاتی ہے۔ مصنف اپنی کتاب کو اپنی اولاد کی طرح قرار دیتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اسے بھلایا نہیں جائے گا۔ اچھا، تو سوال یہ ہے کہ کسی فن پارے کی اصل میراث کیا ہوتی ہے؟ کیا وہ مصنف کی شہرت میں ہے، یا اس بات میں کہ وہ کتاب نسل در نسل کسی ایک قاری کے دل اور سوچ کو بدلتی رہے؟ بہت گہرا سوال ہے۔ میرا داغستان کی اصل کامیابی شاید اسی میں ہے کہ وہ آج بھی دنیا کے کسی کونے میں کسی پڑھنے والے سے خاموشی سے گفتگو کر رہی ہے اور اسے اس کے اپنے داغستان کی یاد دلا رہی ہے۔